اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفة رضی اللہ تعالی عنہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمة عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هل يبقى أحد من الموحدين في النار؟ قال نعم رجل في قعر جهنم ينادي بالحنان المنان حتى يسمع صوته جبرائيل عليه السلام فيتعجب من ذلك الصوت فقال العجب العجب ثم لم يصبر حتى يصير بين يدي عرش الرحمن ساجدا فيقول الله تبارك وتعالى ارفع رأسك يا جبرائيل فيرفع رأسه فيقول ما رأيت من العجائب والله أعلم بما رآه فيقول يا ربي سمعت صوتا من قعر جهنم ينادي بالحنان المنان فتعجبت من ذلك الصوت فيقول الله تبارك وتعالى يا جبرائيل اذهب إلى مالك قل له أخرج العبد الذي ينادي بالحنان المنان فيذهب جبرائيل عليه السلام إلى باب من أبواب جهنم فيضربه فيخرج إليه مالك فيقول جبرائيل عليه السلام إن الله تبارك وتعالى يقول أخرج العبد الذي ينادي بالحنان المنان فيدخل فيطلبه فلا يوجد وإن مالكا أعرف بأهل النار من الأم بأولادها فيخرج فيقول لجبرائيل إن جهنم زفرة لا أعرف الحجارة من الحديد ولا الحديد من الرجال فيرجع جبرائيل عليه السلام حتى يسير بين يدي عرش الرحمن ساجدا فيقول الله تبارك وتعالى ارفع رأسك يا جبرائيل لم لم تجيء بعبدي فيقول يا ربي إن مالكا يقول إن جهنم قد زفرت زفرة لا أعرف الحجر من الحديد ولا الحديد من الرجال فيقول الله عز وجل قل لمالك إن عبدي في قعر كذا وكذا في ستر كذا وكذا وفي زاوية كذا وكذا فيدخل جبرائيل فيخبره بذلك فيدخل مالك فيجده مطروحا منكوسا مشدودا ناصيته إلى قدميه ويداه إلى عنقه واجتمعت عليه الحياة والعقارب فيجذبه جذبة حتى تسقط عنه الحياة والعقارب ثم يجذبه جذبة أخرى حتى تنقطع منه السلاسل والأغلال ثم يخرج من النار فيصيره في ماء الحياة ويدفعه إلى جبرائيل فيأخذ بناصيته ويمده مدا فما مر به جبرائيل على ملأ من الملائكة إلا وهم يقولون أف لهذا العبد حتى يسير بين يدي عرش الرحمن ساجدا فيقول الله تبارك وتعالى ارفع رأسك يا جبرائيل ويقول الله تبارك وتعالى عبدي ألم أخلقك بخلق حسن ألم أرسل إليك رسولا ألم أخلقك بخلق حسن ألم أرسل إليك رسولا ألم يقرأ عليك كتابي ألم يأمرك وينهك حتى يقر العبد فيقول الله تعالى فلما فعلت كذا وكذا فيقول عبد يا ربي ظلمت نفسي حتى بقيت في النار كذا وكذا خريفا لم أقطع رجائي منك يا ربي دعوتك بالحنان المنان وأخرجتني بفضلك فارحمني برحمتك فيقول الله تبارك وتعالى اشهدوا يا ملائكتي بأني رحمت. باب یہ چل رہا ہے کہ جو آدمی صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اور صرف اس کے پاس شہادتین ہے اور اس کے پاس کوئی عمل نہیں تو اس کے لیے جنت واجب ہے. یہ اہل سنت کا مذہب ہے. چاہے تو بغیر حساب کتاب کے، بغیر عذاب کے، بغیر کسی بات کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے اپنی رحمت سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ اس کو بغیر عذاب کے، بغیر جہنم بھیجے کے اس کو جنت عطا فرما دے. یہ بھی پاسبل ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیج کر اس کے جو گناہ ہیں اس میں سے
جو ہے وہ جتنے بھی رب تعالیٰ مناسب سمجھے گا اتنا اس کو عذاب دے کر پھر رحم فرمائے گا تو اس کو پھر معاف فرما کے جنت میں بھیج دے گا. لیکن خلود فی النار یہ مومن کے لیے نہیں ہے، اور کافر اس کے لیے کسی قسم کی کوئی شفاعت نہیں ہے، اس کے لیے خلود فی النار ثابت ہے، اور شفاعت نہیں. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کسی قسم کی شفاعت ان کے حق میں نہیں. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اسی سلسلے میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں جس کو آپ نے اپنے استاد حضرت حماد سے، انہوں نے حضرت ابراہیم نخعی سے، انہوں نے حضرت علقمہ بن مرثد سے، اور انہوں نے اپنے استاد حضرت عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہم. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هل يبقى احد من الموحدین فی النار، کیا کوئی آدمی موحدین میں سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہو، ان میں سے کوئی آدمی جہنم میں باقی رہ جائے گا ہمیشہ کے لیے، you mean forever. موحدین سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو رسولوں کا انکار کرتا ہو اور صرف اللہ کو مانتا ہو وہ موحدین ہے. نہیں، موحدین کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کو ایک مانتا ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اور رسولوں کو مانتا ہو. کیونکہ جو شخص رسولوں کو نہ مانے وہ اللہ کو کیسے مانے گا؟ اللہ کو تو ماننا تب ہے نا کہ اللہ کے تمام فرمان اور ارشاد جتنے بھی اللہ کے ہیں ان کو مانے. اور اگر ایک آدمی اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو نہیں مانتا تو اس نے اللہ کو کہاں مانا؟ اللہ کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تمام احکامات پر ایمان رکھتا ہو. رسولوں کو ماننا یہ اللہ تعالیٰ کے ماننے کا ایک حصہ ہے، اس لحاظ سے کہ اللہ نے جن رسولوں کو بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میرے یہ نبی اور میرے رسول برحق میرے بندے ہیں، جو جن کو میں نے بھیجا ہے فار دا گائیڈنس اور ہدایت فار دا پیپل. یعنی اگر ان کو یہ مانے گا تو پھر ہی اللہ کو مانے گا نا. اگر ایک آدمی رسولوں پر ایمان نہیں رکھتا تو اللہ کو کہاں مانا اس نے؟ نبی کریم علیہ السلام کو ماننے کا یہی مطلب ہے کہ بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جو اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں ان کو ماننا ہی نبی کریم علیہ السلام کو ماننا. تو موحدین سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف اللہ کو مان لے تو موحد ہو گیا، رسولوں کو نہ بھی مانے. تو اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے موحد تب بنتا ہے آدمی جب وہ اللہ کو ایک مانے اور جو کچھ اللہ نے فرمایا اس پر ایمان رکھے. لیکن یہ صاحب ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ اگر بندے کو رسول نہ پہنچے، جیسے وہ ایک ایسے جزیرے میں ہو جہاں کوئی رسول اس کو نہ ملا ہو، اس کو پیغام نہ ملا ہو، لیکن اللہ پہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہے. ہاں، تو اللہ کے ایک ماننے کا یہی مطلب ہے نا کہ مجملاً وہ اللہ کو مان رہا ہے کہ میں اس ہستی کو مانتا ہوں جو ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے. جی بالکل. تو اس کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے نا، اس کے علم میں نہیں ہے نا، تو اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں رسولوں کو بھی ڈیٹیل کا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو تو تکلیف مالا یطاق تو اللہ نہیں دیتا نا. تکلیف مالا یطاق کہ جس آدمی کے پاس اتنی اہلیت ہی نہیں ہے، اس کو کوئی پیغام ہی نہیں پہنچا، اس کی طاقت سے زیادہ اللہ کیسے اس کو سوال پوچھے گا یا اس کو بوجھ اٹھا اس کو دے گا؟ تو جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آدمی موحدین میں جہنم میں رہ جائے گا، یعنی بہت دیر تک،
فار ایور تو نہیں رہ سکتا، لیکن یعنی کوئی آدمی ایسا ہوگا کہ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں لوگ کچھ رہ جائیں گے؟ فرمایا ہاں، کچھ لوگ جہنم میں دیر تک رہ جائیں گے. جیسے فرمایا راجل فی قعر جہنم ینادی، ایک آدمی جہنم کی گہرائی میں پڑا ہوگا جو پکار رہا ہوگا یا حنان یا منان یا حنان یا منان. جی وہ آدمی پکار رہا ہوگا. اور جب یہ پکار رہا ہوگا تو اس کی آواز کو، یعنی جہنم کی اتنی گہرائی میں ہوگا کہ اس کی آواز کو کوئی آدمی نہیں سن سکے گا، یعنی اس کے گناہ زیادہ ہوں گے نا. تو جیسے آج کل جیلوں میں جب کسی کرمنل کو ڈالا جاتا ہے تو ان کے گناہوں کے مطابق ان کو سیل میں بھیجا جاتا ہے. جتنا کسی کا گناہ زیادہ ہو اتنا وہ ڈینجرس اور جو ہے مضبوط سیل میں اور بالکل آئسولیٹڈ کر کے اس کو رکھا جاتا ہے. تو اس کو بھی آئسولیٹڈ کر کے رکھا جائے گا، کیونکہ قعر جہنم میں بالکل جہنم کی گہرائی میں اس کو پھینکا ہوا ہوگا وہ شخص، اور اس کی آواز کو کوئی نہیں سن سکے گا، یہاں تک کہ اس کی آواز کو سیدنا جبریل امین سنیں گے اور کوئی نہیں سن سکے گا. ان جبریل سنیں گے. جب وہ سنیں گے بار بار کہ وہ جو ایک بندہ جہنم کی گہرائی میں یا حنان یا منان کر کے پکار رہا ہے، تو حضرت جبریل امین یتعجب من ذلک الصوت، اس آواز کو سن کر تعجب کرے گا، تعجب میں پڑے گا. تو کہیں گے فقالا العجب العجب، بڑی عجیب بات ہے یہ، کون بڑی عجیب بات ہے، کون شخص یہ جو 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 اتنے درد سے اور اتنے دکھ سے اللہ کو یاد کر رہا ہے. کہ حنان جو ہے نا، اس کا معنی ہے یہ منان جو ہے، یہ دونوں صیغے جو ہیں اس کے مبالغے کے ہیں. حنان بھی مبالغے کا صیغہ ہے، صرف میں مبالغے کے صیغے ہوتے ہیں. وہ کچھ صیغے ہیں جو صرف نے لکھے ہیں کہ یہ صیغے جو ہیں یہ مبالغے کے ہیں. تو جو بھی وہ صیغے مبالغے کے ہیں ان میں معانی کی زیادتی ہوتی ہے. ہاں جی، جیسے رحمت ہے نا، تو یہ رحیم جو ہے یہ صیغہ مبالغے کا ہے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ بہت رحم فرمانے والا. رحمان جو ہے یہ بھی صیغہ مبالغے کا ہے. سبحان جو ہے یہ بھی صیغہ مبالغے کا ہے. اور حنان جو ہے یہ بھی صیغہ مبالغے کا ہے. منان جو ہے یہ صیغہ مبالغے کا ہے. تو جتنے بھی صیغے مبالغے کے ہیں، یعنی ان پر جو بھی ان مبالغے کے صیغوں پر آتا ہے اس کا معنی زیادتی والا ہو جاتا ہے، زیادتی والا ہو جاتا ہے. تو یہ حنان جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے، تو اس کا اصل مادہ جو ہے وہ جو ہے اس کا معنی رحمت ہے. تو جب حنان اس کا مبالغے کے وزن پر آئے گا تو معنی کیا ہوگا؟ اے بہت زیادہ رحم فرمانے والے. یعنی جب وہ پکارے گا جہنم کی گہرائی میں یا حنان، کیا مطلب؟ اے بہت زیادہ رحم فرمانے والے. یا منان، منان جو ہے اس کا جو مادہ ہے منن سے ہے. ہاں جی، جس میں بہت سارے صیغے آتے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ہاں جی، یا من اللہ علیکم یمنون علیک ان اسلموا. ہاں جی، تو یہ جتنے بھی بل اللہ یمن علیکم سورہ حجرات میں آتا ہے. تو یہ جتنے بھی منا یمنوں سے صیغے آتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو احسان فرمانے والا ہو، جو بندوں پر احسان فرمانے والا ہو، بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی لالچ کے،
بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی چیز دیے لیے کے جو احسان فرمائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منان۔ تو وہ جو آدمی ہوگا نا وہ یہ سوے یا حنان یا منان کی پکار اس کی زبان پر ہوگی، اور بڑی درد کے ساتھ وہ پکار رہا ہوگا، اے بہت زیادہ رحم فرمانے والے، اے بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی عوض کے مخلوق پر احسان فرمانے والے۔ جب یہ بار بار جبریل امین سنیں گے تو وہ تعجب کر کے دیکھیں گے کہ یہ کون ہے، اور جب وہ پتہ نہیں کتنی دیر سنتے رہیں گے، کیونکہ وہ آدمی جو ہوگا نا وہ 1000 سال سے جہنم میں پڑا ہوگا، 1000 سال اس کو جہنم میں ہوگا پڑے ہوئے، تو جل کر راکھ ہو گیا ہوگا، تو پھر کب سے بلا رہا ہوگا؟ تو 1000 سال سے جب پڑا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہی آن میں وہ عذاب سے بہت زیادہ تکلیف میں ہو اور 1000 سال سے پکار رہا ہوگا، یا اس سے کچھ عرصہ کم میں پکار رہا ہوگا۔ مومن تو تھا نا، اللہ پر ایمان رکھتا تھا، جب اللہ پر ایمان رکھتا تھا تو اب اس کو احساس بھی ہوا ہوگا، تو وہ پکارے گا بار بار، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ یہ اکثر بزرگ جو ہے نا، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی زبان سے آپ اکثر یہ دعا، یہ وظیفہ آپ سنتے ہیں، یا حنان یا منان، یا دیان یا سبحان، ارحم عبادک یا رحمان۔ تو یہ اسم اعظم میں سے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حنان کا جو نام ہے اللہ تعالیٰ کا، یا منان، اس کو بعض علماء نے اسماء اسم اعظم سے بھی شمار کیا ہے، تو وہ پکار رہا ہوگا۔ تو جبریل امین جو ہے جب سنیں گے تو ثم لم یصبر، صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ فرشتہ ظاہر ہے کہ ان کو بھی ترس آتا ہوگا اللہ کی مخلوق پر، تو وہ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حتیٰ یسیرا بین یدئی عرش الرحمن ساجدن، یہاں تک کہ جو ہے اپنی مرضی سے تو وہ نہیں کچھ کر سکتے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ جب وہ صبر نہ کر سکیں گے تو عرش الہی کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے۔ اور یہ طریقہ ہے جب آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے کنگ بیٹھے ہوتے ہیں اپنی کرسی پر، جب کوئی فریادی یا جب کوئی وزیر یا جب کوئی جو ہے فریاد رس یا جب کوئی بھی مصیبت زدہ یا کوئی بھی بادشاہ کی خدمت میں عرض کرنے والا آدمی آئے تو وہ کیا کرتا ہے؟ مختلف طریقے ہیں، جا کے ایسے کھڑا ہوتا ہے، کوئی آ کے جو ہے ایسے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ اکثر جو ہے نا موجودہ دنیا میں آپ ڈراموں میں، موویوں میں یا مختلف دفتروں میں دیکھتے ہیں کہ جو ریکویسٹ کرنے والا آتا ہے، گزارش کرنے والا آتا ہے، کوئی سوال کرنے والا آتا ہے، اب اپنے ان کے مرتبے مقام کے مطابق بادشاہوں کے سامنے جب آتے ہیں تو چونکہ ان کو جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ہماری ذرا سی گستاخی ہوگی تو اس کی تو صرف زبان حل نہیں ہے، ہمارا سر جانا ہے، تو وہ جو ہے نا کرتے ہیں۔ تو اب ان کو اب سامنے رکھیں وہ کیسے اجازت مانگتے ہیں؟ ہاں جی، جو دنیا دار بادشاہ ہیں، مشرک کافر ہیں، ان کے سامنے لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں، رکوع میں گر جاتے ہیں، نیچے جھک جاتے ہیں۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے جبریل جو ہے آ کر سجدے میں گر جائیں گے، اور وہ ذات تو سجدے کے لائق ہے۔ اور جب سجدے میں گر جائیں گے تو فیقول اللہ تبارک و تعالی، اب جیسے وہ ایسے کر کے کھڑے جاتے ہیں تو بادشاہ پوچھتا ہے ہاں بھائی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرمائے گا جبریل ارفع راسک، سر اٹھاؤ بھائی۔ ہاں جی، جب حکم ہوگا تو جبریل سر اٹھائیں گے تو رب تعالیٰ فرمائے گا فیقول ما رأیت من العجائب، جب پوچھے گا تو کہ میں نے عجیب چیز دیکھی، تو رب پوچھے گا کیا عجیب دیکھا ہے؟ بھائی کیا تو نے عجیب دیکھا، کس لیے آیا؟
اور واللہ عالم پوچھتا تو ہے رب تعالیٰ کہ کیا عجیب دیکھا ہے، کیا نہیں جانتا وہ، واللہ عالم بما رآہ، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ دیکھا. تو پوچھنا جو ہے یہ اس کی علامت نہیں ہوتی کہ اس کو علم نہیں ہے. آپ کو تو پتہ ہے کہ کیوں آیا ہے، دیکھا کیا ہے، کس لیے آیا، سب پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود پوچھتا ہے اپنی عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے کہ میری مخلوق مجھ سے پوچھے کہ کیا مشکل ہے، لوگوں کو پتہ چلے، لوگ سنیں کہ لوگ کتنی مشکلات میں ہیں اور میں کتنا رحیم ہوں، کریم ہوں، لوگوں کے رکس میں کیسے قبول کرتا ہوں. اس لیے پوچھتا کہ ہاں بھائی مخلوق زبان سے بیان کرے، دوسری مخلوق سنے، پھر میں اپنے پر رحم کروں، میری پاور اور قوت بھی دیکھے اور میرا رحم و کرم اور فضل و کرم بھی دیکھے. اس لیے پوچھا کہ کیا دیکھا ہے تو نے عجیب بات جو تو میرے پاس آیا ہے، حالانکہ واللہ عالم بما رآہ، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ جو کچھ اس جبریل نے اس کو جس چیز کو دیکھا ہے. فیقول، جبریل کہیں گے یا ربی، اے میرے رب. یہ یا ربی جو ہے نا یہ اصل میں یا ربی ہوتا ہے، یا ربی. تو اس لیے جو ہے نا با کے نیچے زیر لگاتے ہیں کہ یہ دلالت کرتا ہے کہ یہاں یا جو ہے متکلم کا یہ معذوف ہے، اور جو ہے صرف کے قانون سے اس کو یا کو گرا دیا گیا ہے. یا ربی، یا ربی اصل میں اے میرے رب، معنی یہی کریں گے اے میرے رب، چاہے یا ہو یا نہ ہو. اے میرے رب، سمیت و صوتم من قعر جہنم، جہنم کی گہرائی میں نے ایک آواز سنی، اور بڑی عجیب و غریب آواز تھی. کوئی صاحب، کوئی آدمی، کوئی جہنم میں عذاب میں مبتلا شخص یہ پکار رہا تھا حنان و منان سے کے ساتھ، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، بڑی درد سے، کرب سے وہ اے اللہ تیرے اسماء گرامی کو بڑی پریشانی کے ساتھ پکار رہا تھا. فتعجبت من ذلک الصوت، اس کی آواز سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا، میں بڑا حیران ہوا، اور میں جو ہے غور کرتا رہا. آخر میں آ گیا آپ کی خدمت میں. جب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کی یہ بات سنے گا کہ اللہ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ تیرا بندہ کسی پریشانی میں ہے، تو رب تعالیٰ تو بڑا کریم و مہربان ہے، وہ فرمائے گا، رب تعالیٰ فرمائے گا یا جبرائیل، اے جبریل، اذهب الی مالک. اب جبریل جو ہے یہ فرشتوں کا رسول ہے، لیکن جہنم کا مالک جو ہے، جو جہنم کا داروغہ ہے، جو جہنم جس کے قبضے میں ہے، وہ اس کا نام کیا ہے؟ مالک. جنت کا جو انچارج ہے اس کا نام کیا ہے؟ رضوان. تو اگرچہ جبریل امین سارے فرشتوں کے جو ہے رسول ہیں اور سب فرشتوں سے افضل و اعلیٰ ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ جبریل کو بھی حکم دے گا کہ جنت میں جا یا تو جہنم میں جا کے تو یہ کام کر، تو وہ بغیر پوچھے کہ یا بغیر کسی ان کو اعتماد میں لیے ایسے نہیں چلے جائیں گے کہ ان کو پرواہ نہیں ہوگی، بلکہ جن کو اللہ نے وہ منصب سونپا ہے جنت کے مالک ہونے کا یا جہنم کے مالک ہونے کا، یعنی ان کے انچارج ہونے کا، ان کو اعتماد ملے گی. جیسے ایک حدیث پاک آتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ جہاں قیامت کے دن جس کرسی پر اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہوگا، اس کے کرسی دائیں ہوگی، ایک بائیں ہوگی. تو دائیں کرسی پر جو ہے دائیں کرسی پر رضوان اور بائیں کرسی پر مالک، یہ جہنم کے فرشتے اور جنت کے فرشتے آئیں گے ان کو، اور وہ آ کر چابیاں اللہ کی بارگاہ میں رضوان پیش کرے گا
کہ یہ جنت کی چابیاں ہیں یا اللہ یہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے۔ رضوان جو جنت کا فرشتہ ہے وہ جنت کی چابیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا کہ یہ چابیاں اپنے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے یا اللہ ان کو دے دے تاکہ وہ جس کو چاہیں جنت میں بھیج دیں۔ اسی طرح رضوان آئے گا، وہ بھی جہنم کی چابیاں لا کے کہے گا کہ یہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے تاکہ جس کو چاہیں وہ جہنم میں بھیجے۔ یعنی یہ اختیار یہاں ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی کتنی عزت ہے کہ رضوان جنت کی چابیاں دے دے گا اور مالک جو ہے وہ جہنم کی چابیاں دے دے گا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ یہ اپنے محبوب علیہ السلام کو دے دو تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے یہ میرے محبوب علیہ السلام ہیں ان کو دے دو۔ جب حضور کی بارگاہ میں جنت کی چابیاں اور جہنم کی چابیاں پیش کی جائیں گی تو آپ فرمائیں گے کہ یہ ابو بکر عمر کو دے دو، یہ جنت کی چابیاں ابو بکر عمر کو دے دو اور جہنم کی چابیاں ابو بکر عمر کو دے دو۔ تو کیا مطلب کہ اب یہ دونوں جس کو چاہیں گے ان کو جنت میں بھیجیں گے، جس کو چاہیں گے جہنم میں بھیجیں گے۔ سمجھ آئی نہیں؟ اور اسی طرح جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے جنت میں جانے کا جو ویزا ہے پل صراط سے گزرنے کا وہ حضرت علی کے قبضے میں ہوگا، پل صراط پہ گزرنے کا اور جو ہے حوض کوثر کے پلانے کا۔ حوض کوثر کا پینا پلانا جو ہے یہ بھی ان صحابہ کے خلفاء راشدین کے ہاتھ میں ہوگا، جس کو چاہیں گے حضرت علی کے پاس ہوگا، ابو بکر عمر کے پاس ہوگا۔ جنت جہنم میں جانے کا بھی یہ حضور نے ان کے حوالے کیا ہوگا۔ تو ان خلفاء راشدین کے بغیر جو ہے حضرت علی ہوں، حضرت علی المرتضیٰ ہوں، حضرت عثمان غنی، حضرت ابو بکر عمر، ان کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ جل شانہ جب فرمائے گا جبریل مالک کے پاس جا، کیونکہ مالک جو ہے جہنم کا دروغہ ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ سارا ریکارڈ اس کے پاس ہے۔ تو جب ریکارڈ اس کے پاس ہے اس کو سب لوگوں کو اس کے پاس لسٹ ہے، جہنمیوں کی لسٹ ہے، اور لسٹ جو ہے نا یہ اللہ نے جو دنیا کا نظام بنایا ہے نا اس سے اس کا سمجھنا بڑا آسان ہو گیا۔ جیسے اب آگے حدیث میں آئیں گے نا تو جب جو ہے میں بتاؤں گا وہ کہ کیسے دنیا کا نظام چلتا ہے یا آخرت کا نظام۔ یہ آخرت کا نظام جو اللہ نے وہ نظام بنایا ہے اس کے مطابق رب تعالیٰ نے یہ انسان کو بھی یہ توفیق اور ہمت دی ہے کہ اس کے مطابق یہ نظام بنایا تاکہ سمجھے اس کو۔ اب دیکھیں کہ جب آدمی کوئی کریمنل جب پکڑا جاتا ہے تو اس کو پیش کیا جاتا ہے، لایا جاتا ہے پہلے کہ یہ اس کو یہاں بند کر دو۔ اس کے بعد اس کو جج کے پاس پیش کیا جاتا ہے پہلے دن ہی، یعنی گرفتار ہونے کے بعد اس کو پہلی رات تو جیل میں گزارا جاتا ہے۔ اب جو بھی ورکنگ ڈے پہلے آئے، 4 دن کے بعد آئے، 1 دن کے بعد آئے، 10 دن کے بعد آئے، اگر چھٹیاں ہوں تو لمبا رہتا ہے، چھٹیاں نہ ہوں تو دوسرے دن ہی اس کو جج کے پیش کیا جاتا ہے۔ جج جو ہے اس کی جب ہیئرنگ ہوتی ہے، ہیئرنگ کے بعد اس پر جج جو ہے وہ چارجز لگاتا ہے، کہتا ہے کہ اس کا یہ جرم ہے، اس جرم کے مطابق جو ہے نا اس کا کیس چلاؤ۔ اب جب وہ جاتا ہے نا، جب جیل میں جاتا ہے تو اس کو اس کے جرم کے مطابق اس سیکشن میں رکھا جاتا ہے۔ اب کچھ سیکشن وہ ہیں جہاں قاتل ہیں، کچھ سیکشن وہ ہیں جہاں جو ہے وہ جو دوسرے کرائم والے ہیں، کچھ سیکشن وہ ہیں جہاں چوری والے ہیں، کچھ سیکشن وہ ہیں جہاں مرڈرر ہیں، کچھ سیکشن وہ ہیں جہاں اسالٹ کرنے والے ہیں۔ تو there are different kind of criminal people, different kind of charges they have. So اب جو ہے نا ان کو ڈھونڈنا آسان ہو جاتا ہے، ان کا وہاں ریکارڈ ہوتا ہے، بک ہوتی ہے کہ جی کس چارجز والا کس سیکشن میں ہے۔ ہاں جی، تو جب کسی کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہو، جب باہر سے آدمی کو جائے کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہو تو وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ کس چارجز والا کون سے سیکشن میں ہے۔
وہ مل سکتا ہے نہیں مل سکتا، باہر آ سکتا ہے باہر نہیں آ سکتا، ہاں جی، تو ان کی کیا صورتحال ہے؟ تو جب اسی طرح مالک کے پاس پورے جہنم کا جو اس کا جو ہے نا ریکارڈ اس کے پاس ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کتاب ہے، کیا نام ہے اس کا، سرکار کی کتاب ہے جو حضرت غوث پاک کی کتاب کا نام کیا ہے یار، ہمارا یادداشت جو ہے نا بڑی کمزور ہو گئی ہے۔ کرامت کے بارے میں جو آپ کی وہ مشہور کتاب ہے بہجت الاسرار شریف، جی بہجت الاسرار شریف، روزانہ پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں لیکن نہیں یاد، ذہن سے اتر جاتی ہے۔ تو بہجت الاسرار شریف میں ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن مالک کو سے پوچھا کہ مالک اس تیرے جہنم میں میرا کو مرید ہے؟ تو اس نے کہا حضرت جی مجھے لسٹ چیک کرنے دیں۔ تو لسٹ نکالی، ہاں جی، اب لسٹ نکالی، یہی نظام ہے نا کہ لسٹ نکالی، حالانکہ فرشتے کا حافظہ تو کمزور نہیں ہوتا، وہ کہہ دیتا حضرت جی مجھے یاد ہے بالکل کوئی نہیں ہے۔ لسٹ نکالی اور چیک کی اور کہا حضرت جی کوئی بھی آپ کا مرید میری لسٹ میں جہنم میں نہیں ہے، لسٹ ہے۔ اسی طرح حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس بہجت الاسرار میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے مریدوں کی لسٹ دیکھی، اتنی لمبی لسٹ ہے جس میں مرید ہی مرید ہے، ہاں جی، آپ نے وہ لسٹ بھی دیکھی، تو پھر آپ نے اپنے مریدوں کے بارے میں فرمایا۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے۔ تو جب جبریل امین مالک کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا مالک کے پاس جا اور کل لہو، اور مالک کو میرا پیغام دے کہ اے مالک، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے کو جہنم سے نکال جو یا انان و یا منان کہہ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس کے پاس ریکارڈ ہے اس کو پتہ ہوگا کہ فلانا مجرم کون سی جگہ پہ ہے، تو وہ نکال کے دے دے گا۔ یہی طریقہ جبریل کو کہا فَيَذْهَبُ جبریل إِلَى بَابٍ مِّنْ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ۔ تو جبریل امین جو ہے وہ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7۔ یہ سورہ حجر میں آتا ہے نا، لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ تو جہنم کے دروازے جو ہے نا ان کے نام بھی وہاں ہیں۔ اگر آپ ترجمہ اعلیٰ طرف دیکھیں نا نور العرفان، تو اس میں وہ جہنم کے وہ 7 جہنموں کا نام بھی ہے، 7 کا نام ہے۔ اور 7 جہنموں میں جو 7 جہنمیں ہیں ان کے 7 دروازے کہہ لیں یا 7 سیکشن کہہ لیں اس کے، تو جو سب سے زیادہ عذاب والا سیکشن ہے اس کو درکل اسفل من النار کہا جاتا ہے، جس میں منافقین ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ عذاب جہنم میں جن لوگوں کو ہو رہا ہے وہ منافقین ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب نچلے طبقے والوں کو ہو رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ منافقین ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ منافقین فی الاعمال نہیں، منافقین فی الاعتقاد، جن کے عقیدے منافقوں والے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے نا، ہاں جی، وہ لوگ ہیں جن کو وحی کے ذریعے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ منافق ہے۔ آج بہت سارے لوگ جو ہے نا، جو ان کو عام مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تو منافق ہے، اور تو ان منافقین کے ساتھ تو بھی جہنم میں جایا، کہتے ہیں کہ تو منافق ہے، اور تو قرآن کہتا ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائے گا۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا اس چیز میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ منافق 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے منافق اعتقادی، ایک ہے منافق عملی۔ منافق اعتقادی وہ ہوتا ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں منافق تھے، کہ وہ کلمہ پڑھتے تھے، جہاد میں شامل ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، جمعہ پڑھتے تھے، اگلی صف میں بیٹھتے تھے، آپ کے ساتھ
مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن اندر سے وہ تھے جن کے بارے میں سورہ منافقون نازل ہوئی۔ ہر آدمی کو ان کا پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ جی رسول اللہ کو علم تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ ظاہر نہیں فرمانا چاہتے تھے، آپ ان کو سزا نہیں دیتے تھے تاکہ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ محمد اپنے آدمیوں کو بھی برا جانتا ہے، سزا دیتا ہے۔ اور آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ حضرت عمر فاروق ہے ان کا حضور، آپ کو پتہ نہیں یہ کون ہے، اس کے جنازہ پڑھ رہے ہیں آپ، ہاں جی یہ منافق ہے، فلاں جگہ یہ کہا، فلاں جگہ یہ کہا، فلاں جگہ یہ کہا۔ ہاں جی کیا آپ کو علم نہیں تھا؟ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا عمر مجھے سب پتہ، لیکن میرے اللہ نے ابھی مجھے اس کا حکم نہیں دیا۔ یہ تھا فائنل جواب۔ اور جب آپ نے جنازہ پڑھا دیا، اپنا کرتا دے دیا، تو پھر اللہ نے منع کیا، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، کہ اب کو مر جائے نا منافق، ان کی قبر پر بھی نہیں کھڑے ہونا، نماز بھی نہیں پڑھنی، دعا بھی نہیں کرنی۔ کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون۔ تو یہ لوگ جو ہے نا منافق اعتقادی ہیں۔ منافق اعتقادی وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگی۔ ان کی نشانیاں جو بخاری میں آئی ہیں نا، وہ یہ ہیں، بعض احادیث میں 3 آئی ہیں، بعض میں 4 آئی ہیں۔ اذا حدث کاذب، جب بات کریں گے تو یہ ان کی ہیں، اصل میں یہ نشانیاں ان کی ہیں۔ اذا حدث کاذب، جب بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے۔ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کریں گے تو خلاف کریں گے۔ اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے گی تو خیانت کریں گے۔ اور چوتھی ہے اذا خاصم فجر، جب جھگڑا کریں گے تو گالی گلوچ پر اتر آئیں گے۔ تو یہ 4 نشانیاں ہیں۔ بعض احادیث میں 3 آئی ہیں، بعض میں 4 آئی ہیں، بعض میں جو ہے نا وہ کبھی ایک مسنگ ہو جاتی ہے تو دوسری میں زائد کر دیتے ہیں، دعا سے مسنگ ہو جاتی ہے تو دوسرے میں زائد کر دیتے ہیں یہ 4 نشانیاں۔ اب جو ہے نا جو لوگ ان کو دیکھتے ہیں نا عام مسلمانوں میں جن کے عقیدہ اچھے ہیں، اور عقیدے اچھے ہونے کے باوجود جب کسی کو دیکھتے اسے جھوٹ بولا ہے، اسے خیانت کی ہے، اسے گالی دی ہے، کو برا بھلا کہا ہے، تو یہ کیا بولتے ہیں جھٹ کہ تو منافق ہے اور تو وہاں جائے گا جہاں وہ جاتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، کیونکہ یہ منافق جو ہے نا، یہ آج کے مسلمان جن کے اندر یہ کمزوری ہے، یہ منافق عملی ہے، یہ اعتقادی نہیں ہے۔ تو جہنم کے نچلے طبقے میں جو قرآن نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہاں وہ کافر جائے گا جو منافق اعتقادی ہے، جس کا عقیدہ وہ ہے جو اس دور کے منافقین کا تھا، ٹھیک ہے۔ اور منافق عملی جو ہے، جیسے آج کل کے مسلمان ہیں، اس کے اندر بہت ساری کمزوریاں خامیاں ہیں۔ اگر ان کے اندر یہ خامی کمزوری آ گئی ہے کہ وہ یہ ان 4 باتوں میں سے کوئی بات ان میں ہے، تو یہ اس میں نہیں جائیں گے کہ منافق عملی ہیں، یعنی ان کو بچنا چاہیے، اس کا سزا یا گناہ جو بھی ہے وہ ہے، لیکن یہ اس طبقے میں نہیں جائیں گے، یہ بات یاد رکھیے۔ تو مالک کو اللہ فرمائے گا جاؤ اس کو کہو کہ اس بندے کو نکال جو یا حنان یا منان کہہ رہا ہے، وہ 1000 سال سے پڑا ہوگا، 1000 سال سے حضور فرماتے ہیں وہ آدمی حناد اس کا نام ہوگا، اس کا نام بھی بتا دیے حضور کا علم دیکھیے، فرمایا اس کا نام حناد ہوگا، حناد اس کا نام ہوگا، اور وہ 1000 سال سے اس جہنم کے گڑھے میں پڑا ہوگا، اور وہ یا حنان یا منان کہے گا، جبریل اس کی آواز اپنے سدرۃ المنتہا سے اوپر جہاں جبریل کا مقام ہے وہاں سنیں گے، وہ تڑپیں گے وہاں کہ یہ کون اللہ کا بندہ ہے جو اللہ کو یا حنان یا منان کہہ کے پکار رہا ہے، اور اتنی پریشانی میں ہیں، جبریل آرام سے نہیں بیٹھ سکیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، سجدہ کریں گے، اللہ پوچھے گا کیا بات ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے سب کچھ۔ تو جبریل عرض کریں گے، اللہ فرمائے کہ جاؤ مالک کے پاس اور اس کو کہو وہ بندہ نکال کے مجھے دی، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ یہ 1000 سال کے بعد ہوگا۔
جبریل جہنم کے جو دروازے ہیں نا ان دروازوں میں سے ایک دروازے پر جائیں گے. اچھا میں بات جو کر رہا تھا بات کسی اور طرف چلی گئی. جہنم کے 7 سیکشن ہیں. جو نچلا سب کا سیکشن جس میں سب سے زیادہ عذاب ہے وہاں کون ہوگا؟ منافقین. اس کے بعد جو دوسرے سیکشن ہے نا ان میں یہودی ہوں گے، دوسرے میں عیسائی ہوں گے، دوسرے میں مشرکین ہوں گے. تو اس طرح کر کے نا اپنے اپنے عذاب اور گناہوں کی بنا پر جو ہے نا وہ دوسرے سیکشنوں میں ہوں گے. لیکن جو جہنم کا سب سے اوپر والا طبقہ ہے جس میں سب سے تھوڑا عذاب ہے اس میں ابو طالب ہوں گے حدیث کی روح سے، اور اسی سیکشن میں جو ہے مسلمان جو گناہ گار ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور کسی گناہوں کی پاداش میں جہنم میں گئے کچھ عرصے کے لیے جن کو جلدی جو ہے اللہ تعالیٰ نکال لے گا، وہ اس سیکشن میں ہوں گے جو سب سے تھوڑے عذاب پر. تو آپ دیکھو نا جبریل کو جو بھیجا کہ جا کے دروازہ ناک کرو اور اس کو بلا کے لاؤ، جو باقی طبقے ہیں ان سے کوئی بھی نہیں نکل کے جائے گا، وہ دائمی جہنم میں رہیں گے. یہ اوپر والا طبقہ جو ہے اس میں جو ہے مومن جو ہوں گے گناہ گار ان کو نکالا جائے گا، ابو طالب کو نکالا جائے گا. جو کل میں نے بتایا نا کہ 12 قسمیں شفاعت کی ہیں ان میں ایک قسم وہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ابو طالب کی شفاعت فرمائیں گے اور ابو طالب کو اس سیکشن سے نکال کر جنت پہ لے جائیں گے. ہاں جی، تو وہ ہو جائے گا. باقی اگر جو ہے بات چونکہ جیسے میں نے بتایا تھا یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، کوئی ہماری ویڈیو سن کر ہمارے اوپر برس نہ پڑے، تو یہ میں اختلافی مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے، بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آپ ایمان لے آئے ہیں. ہمارا اس بارے میں توقف ہے، اور جو ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکات نے تو لکھا کہ آپ ایمان نہیں لائے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ ایمان لائے یا نہیں لائے. علماء کی اپنی اپنی تحقیق ہے. اگر آپ ایمان نہیں لائے تو جیسے حضور کی حدیث ہے، میں اپنی طرف سے بھی نہیں کہہ رہا، کہ ابو طالب جو ہے ان کو میں نے عذاب سے کھینچ کر سب سے ہلکے عذاب میں لایا ہوں ان کو، اور جہاں ان کو آگ کے جوتے پہنائے گئے ہیں جن سے ان کا دماغ کھولتا ہے. اب یہ حدیث ہے، میں نے اپنی طرف سے تو نہیں بنائی. تو اس جہنم کے پہلے طبقے سے حضور ان کو شفاعت کرا کے جنت میں لے جائیں گے، یہ کی حدیث ہے. اور جو ہے جو آدمی ان کو ایماندار مانتے ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ یہ کہ آپ جنت میں ہوں گے، اور جیسے باقی مسلمانوں کی شان ہے تو واللہ عالم بالصواب. تو جو ہے وہ پہلا طبقہ جو ہے اس میں گناہ گار مومن ہوں گے جو شفاعت سے اللہ کی رحمت سے وہ جہنم سے نکال کر جنت میں جائیں گے. وہ جہنم کا پہلا طبقہ ہے جس کو جہنم بولتے ہیں. صحیح ہے. جب جبریل امین جہنم کے ان دروازوں پر جائیں گے تو وہی طریقہ فیضربہ جا کر دروازہ ناک کریں گے. اب جبریل امین جو ہے جب آسمانوں سے آتے ہیں، جب کہیں جاتے ہیں تو ان کو کہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن جہنم کے دروازے پر جائیں گے تو وہاں دروازہ ناک کریں گے. جب دروازہ ناک کریں گے تو فیخرج الیہ مالک، جو جہنم کا داروغہ یا مالک وہ نکلے گا. ہاں جی، اور وہ پوچھے گا کہ کیا بات ہے جبریل، کیسے آنا ہوا؟ جبریل کہیں گے ان اللہ تبارک و تعالیٰ یقول، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں اے مالک. اللہ فرماتا ہے اخرج العبد، اخرج العبد الذی ینادی بالحنان والمنان. اللہ فرماتا ہے اس بندے کو جہنم سے نکال جس کی آواز جو ہے یا حنان یا منان سے کے ساتھ آ رہی ہے، رب کو پکار رہا ہے. اب دیکھو مالک جائے گا جہنم میں، فلا یوجد، وہ جائے گا جہنم میں. وہ ٹالنے کے لیے تو نہیں جائے گا کہ تو جبریل بیٹھ جا میں دیکھ کے آتا ہوں اور ایسے دروازے سے پیچھے کے آ جائے. نہیں، جبریل کو کہے گا میں پکڑ کے لاتا ہوں. جب جائے گا فیطلبہ، یطلب کا مطلب یہ کہ جب اللہ کا حکم ہے تو وہ تلاش تو اچھی طرح کرے گا نا.
لیکن جہنم اتنی بڑی ہے اور اتنے مجرم وہاں ہیں، نہیں پائے گا، نہیں ملے گا وہ شخص، حالانکہ وہ یا حنان منان کہہ رہا ہے، اس وقت بھی کہہ رہا ہے، لیکن مالک اس کو نہیں سن سکے گا۔ کیوں نہیں سن سکے گا؟ یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ جہنم کا دروغہ ہے، ہر وقت جہنم میں رہتا ہے، اور جہنم میں رہتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس کو تو رب تعالیٰ نے رکھا ہی وہاں ہے، اس کو تو جہنم میں رہنے کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہو کہ کچھ کیڑے ہیں جو جہنم جو آگ میں پلتے ہیں، ہاں جی، کچھ چیزیں ہیں جو پانی میں پلتی ہیں۔ اب مچھلی کو ہم لوگ پانی میں رہ سکتے ہیں؟ ہم لوگ پانی میں رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے نا، ہمارے تو بہت واقع ہو جائے پانی میں رہ کر، لیکن مچھلی وہ پانی میں رہتی ہے، وہ باہر نہیں رہ سکتی۔ جو آگ کا کیڑا ہے وہ آگ میں رہ سکتا ہے، آگ سے باہر رکھو تو اس کو موت واقع ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو جہاں کسی کی زندگی رکھی ہے وہاں ان کی حیات ہے، اس جگہ سے چھوڑ کر باہر آئے تو ان کی موت ہے۔ اب اس مالک جو ہیں ان کی تو رہائشی جہنم میں رہنے کی، ان کو تو کسی قسم کا عذاب تکلیف وہاں ہے نہیں، لیکن مالک جیسا فرشتہ جہنم میں اس آدمی کو جو 1000 سال سے وہاں یا حنان یا منان کہہ رہا ہے، اس کو وہ نہیں پکڑ سکے گا، تلاش نہیں کر سکے گا۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے جو آگے انہوں نے بتایا کہ جہنم میں جو جہنم کی آگ جو دکھائی جا رہی ہے، جو جلائی جا رہی ہے، اور جہنم کا جو آگ کا شور ہے اور جو اس کی گرمی ہے، اس کا شور اتنا ہے ڈراؤنا، اس کا اتنا جو ہے اس کی شعلے اور اس کے جلنے کا اتنا شور ہے کہ میں تمیز نہیں کر سکتا کہ کون سی چیز کہاں ہے۔ جہنم کا فرشتہ دروغہ جو مالک جیسا فرشتہ جہنم کی اتنی شوردار آواز میں وہ کسی مجرم کو تلاش نہیں کر سکتا کہ اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں کہاں سے تلاش کروں۔ اتنا اللہ تعالیٰ جہنم سے محفوظ فرمایا۔ ایسے تو نہیں کہا کہ 40 سال کی مسافت سے جہنم کی جو ہے آواز آتی ہے، اس کی گرمی پہنچتی ہے، اس کی آواز آتی ہے 40 سال کی مسافت سے۔ 40 سال آدمی گھوڑے پر چلتا رہے اور اپنی رفتار پہ چلتا رہے، جتنا 40 سال کی مسافت کر جاتا ہے نا، اتنی دور جہنم کی گرمی اور اس کی آواز اور اس کا شور اس آدمی کو پہنچے۔ جنت کی خوشبو 40 سال آدمی چلتا رہے تو 40 سال کی مسافت پر جنت کی خوشبو اس کو آئے گی۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسها، ہاں جی، کہ جو صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے اللہ کو مانا، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے محفوظ فرمائے گا کہ لا یسمعون حسیسها، چاہے وہ 40 سال کی مسافت پر جہنم کی آگ محسوس ہوتی ہے، اس کا آواز سنائی دیتا ہے، ان کو جہنم کی بھنک بھی نہیں آئے گی جو اللہ کے بندے ہیں۔ تو جو ہے نا، جو مالک جو ہے نا وہ ان کو اس آدمی کو تلاش نہیں کر سکے گا، کہتا میں نے مجھے نہیں ملا۔ وَإِنَّ مَالِكًا أَعْرَفُ بِأَهْلِ النَّارِ، حالانکہ جو مالک ہے یہ جہنم کے کونے کونے سے واقف ہے۔ ایک آدمی کروڑوں سال سے، اربوں سال سے جہنم کا انچارج ہے، وہاں رہ رہا ہے، ہر کونے میں جاتا ہے، اس کی ٹیک کیئر کرتا ہے، اس کی مینٹیننس کرواتا ہے، اس کو سب کچھ دیکھتا ہے۔ وہ عارف بِأَهْلِ النَّارِ، وہ جہنمیوں کے ایک ایک بال سے، بچے سے، بوڑھے سے، اس کے ہر سیکشن سے، اس کے عذاب کے ہر جو ہے نا اس ڈپارٹمنٹ سے جہنم وہ واقف ہے، لیکن اس آدمی کو نہیں تلاش کر سکے گا کہ یا حنان و یا منان آدمی کہاں کہہ رہا ہے۔ ایسا جہنم کا نظام ہے اور اس طرح سخت جگہ ہے۔ اچھا، مالک جو ہے یہ اہل نار کو زیادہ جانتا ہے، کس سے زیادہ؟ من الام باولادها، ماں اپنی اولاد کو اتنا نہیں جانتی
جتنا مالک اپنے جہنم میں جانے والے اپنے اس بندے کو جانتا ہے جو جہنم میں گیا ہے۔ اب یہ دیکھ لو کہ ماں پر اپنی اولاد کو بھول سکتی ہے؟ ہاں جی، ماں 1000 بچہ ہو، اس میں ایک بچہ جو ہے اس کو ماں کو کہا جائے کہ اس کو تلاش کر لے، ماں تلاش نہیں کرے گی۔ ماں کو اتنا نہیں پتا جتنا مالک کو پتا ہے کہ کون سا آدمی کہاں ہے، لیکن اس آدمی کو جہنم میں مالک تلاش نہیں کر سکے گا، جو یا حنان یا منان کہہ رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو سب سے آخر جہنم سے نکلے گا۔ یعنی ایک عجیب بات جو علماء نے لکھی ہے کہ سب سے آخری شخص جو جہنم سے نکلے گا یہ وہ حناد ہے جو 1000 مہینہ جہنم میں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میکسیمم جو آدمی جہنم میں رہے گا وہ 1000 سال رہے گا، 1000 سال سے زیادہ نہیں رہے گا۔ اور اس لیے حضرت حسن بصری جو تھے، جب ان کے سامنے یہ حدیث پہنچی کہ حناد 1000 سال کے بعد جہنم سے نکال دیا جائے گا، تو آپ رو پڑے اور آپ نے فرمایا کاش کہ وہ حناد میں ہوتا، وہ میرا نام ہوتا، حناد میرا نام ہوتا۔ لوگوں نے کہا حضرت صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں، وہ تو جہنمی ہے۔ ہاں جی، وہ تو جہنمی ہے، آپ جہنمی پر کہہ رہے ہیں کہ کاش وہ میں ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا اپنی اپنی سمجھ ہوتی ہے۔ ہاں جی، یہ وہ خوش قسمت انسان ہے جو 1000 سال کے بعد اس کو جہنم سے نکال لیا گیا ہے۔ یہ نکال تو لیا نا، یعنی خوش قسمت انسان ہے جو 1000 سال کے بعد بھی اس کو جہنم سے نکال لیا گیا۔ اور اگر نکالا ہی نہیں جاتا تو پھر دوسرے کہ میں تو جہنم کے عذاب کو دیکھ کر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کاش کہ میں وہ ہوتا جس کو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جس کے لیے فرما دیا کہ اس کو جہنم سے نکال لیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے تو نہیں کہا گیا نا کہ نکالے یا نہیں نکالے گیا۔ یہ لوگ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب میں سنتا ہوں کہ یہ جو ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کے عذاب کا، تو میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو جہنم میں بھیج دے اور ایک آدمی کو جنت میں بھیجے تو میں وہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں شخص ہوں جس کو اللہ جنت میں بھیجے۔ اور اگر اللہ سب کو جنت میں بھیج دے اور ایک شخص کو جہنم میں بھیجے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہیں وہ میں نہ ہو۔ تو یہ تو اللہ سے ہر آدمی کی اپنی سمجھ ہے کہ وہ کتنا اللہ سے ڈرتا ہے، کتنا امید رکھتا ہے، کتنا خوف رکھتا ہے۔ ہاں جی، تو ایک تو ہمارے جیسے لوگ ہیں نا جن کو پرواہ ہی نہیں ہے کسی بات کی۔ ہاں جی، جو کہتے ہیں دیکھی جائے گی، ابھی تو روٹیاں کھاؤ راج کی، یعنی قیامت آئے گی تو کس نے قیامت دیکھی کیا ہو؟ پر نہیں، جن لوگوں نے قیامت کے عذاب کو سمجھا ہے، پڑھا ہے حدیثوں میں، اس کی سختی کو دیکھا ہے، تو ان کے تو آنسو نہیں تھمتے، ان کے تو آنسو جاری رہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مالک جو ہے اس آدمی کو نہیں پہچان سکے گا، حالانکہ جہنم کے سارے سسٹم کو، سارے لوگوں کو، ہر قیدی کو وہ سب سے زیادہ جانتا ہے، ماں سے زیادہ جانتا ہے۔ ماں اتنی اولاد کو نہیں جانتی جتنا مالک جانتا ہے۔ اب جو جیل کا پرانا جو ہے نا آفیسر، جتنا پرانا ہو، اس سے پوچھو نا کسی قیدی کا نام، اس کو فوراً یاد ہوتا ہے کہ فلاں قیدی جو ہے اس کا جرم کیا ہے، کب سے ہے، کہاں کا رہنے والا ہے اور کہاں ہے وہ۔ تو جو مالک ہوگا، جس کو کروڑوں سال ہو گئے جب سے جہنم بنی ہے اور وہ اس کا انچارج ہے، اس کو نہیں پتہ ہوگا۔ فَيَخْرُجُ، تو وہ آئے گا، یعنی مالک آئے گا، جہنم سے باہر آئے گا، تو فَيَقُولُ لِجِبْرِيلَ، مالک جبریل کو کہے گا، اے جبریل، ان جہنم زفرت کہتے ہیں سانس لینے کو۔ جہنم جو ہے نا یہ سانس لیتی ہے، اس سے سانس لینا
اور ایسا اس کا ڈراؤنا اور خوفناک اور خطرناک سانس ہے کہ لا عارف الحجارت من الحدید. جب وہ سانس لیا اس نے، ہاں جی، اور اس نے جب اپنی جو ہے اپنا پینترا بدلا گرمی کا یا سردی کا. جہنم صرف گرم نہیں ہے، جہنم ٹھنڈی بھی ہے، جس کو زمہریر بولتے ہیں. زمہریر جو ہے نا، یہ ٹھنڈا سیکشن ہے جہنم کا. تو جہنم ٹھنڈی بھی ہے، گرم بھی ہے. تو اس لیے جب نے ٹھنڈا سانس لیا یا گرم سانس لیا، یہ جو گرمی ہے، آپ نے پڑھا نا کہ یہ گرمی کے موسم میں زور کی نماز دیر سے کیوں پڑھی جاتی ہے. زور کی حدیث پاک جو ہے اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہ صاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ سفر میں تھے اور صحابی زور کی اذان دینے لگا تو آپ نے فرمایا کہ رک جا. تو اب مؤذن رک گیا. جب کچھ دیر کے بعد دوبارہ اذان دینے لگا، آپ نے فرمایا ابرد کا لفظ فرمایا، ٹھنڈا کر، ٹھنڈا ہونے نہ دے بھی. تو پھر رک گیا. تیسری دفعہ پھر اٹھے اذان کے لیے تو حضور نے فرمایا ابرد اور ٹھنڈا کر. تو تیسری یا چوتھی بار انہوں نے اذان دی. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر 2 منٹ کے بعد صحابی کھڑا ہو جاتا ہوگا. جب آپ نے منع کیا تو ایٹ لیسٹ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹے بعد وہ پھر دوبارہ کھڑا ہوتا ہوگا نا. 2 منٹ کے بعد تو نہیں کھڑا ہو جاتا ہوگا، 5 منٹ کے بعد تو نہیں کھڑا ہو جاتا ہوگا. اور اتنی دیر سے پھر اس نے زور کی اذان دی. ترمذی شریف کی حدیث سے غالباً کہ صحابی کہتے ہیں حتیٰ رأینا فیت طلول، اتنی دیر سے ہم نے زور کی نماز پڑھی کہ ہم نے طلول کے سائے دیکھ لیے. طلول کہتے ہیں ٹیلے کو، لیکن ٹیلے 2 طرح کے ہوتے ہیں. جیسے پہاڑ 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، ٹیلے بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. کچھ پہاڑ اور ٹیلے ہوتے ہیں جو بالکل سیدھے ہوتے ہیں، جیسے ہمالیہ پہاڑ ہے نا، بالکل سیدھا، آپ اوپر نہیں چڑھ سکتے، یا مطلب بہت بلندی پر ہوتے ہیں. اور کچھ طلور اور پہاڑ اور ٹیلے جو ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہوتے ہیں، ایسے آ رہے ہیں نا، تھوڑا اٹھتے آ رہے ہیں، تھوڑا اٹھتے آ رہے ہیں، تھوڑا اٹھتے آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد بلندی پر پہنچ کر پھر اسی طرح آہستہ آہستہ نیچے جا کر بالکل سموتھلی پھر زمین کے ساتھ مل جاتے ہیں. بالکل سیدھے نہیں. یہ سیدھا جو ہے نا، اس کو طلول نہیں بولتے. ہاں جی. اور جو پہاڑ ایسے اٹھیں یا ٹیلے ایسے اٹھیں، زمین کے ساتھ آہستہ آہستہ اٹھتے جائیں اور اوپر جا کر پھر اسی طرح آہستہ آہستہ نیچے چلے جائیں اور جا کر زمین کے ساتھ مل جائیں، ان کو طلول بولتے ہیں. اور جو پہاڑ سیدھا ہوتا ہے اس کا سایہ جلدی آ جاتا ہے، اور جو طلول ہوتے ہیں ان کا سایہ بڑی دیر سے آتا ہے. تو صحابہ نے کہا ہم نے زور کی نماز اتنی دیر سے پڑھی حتیٰ رأینا فیت طلول، یہاں تک کہ ہم نے طلول کے سائے دیکھ لیے. تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل جو ہے کہ زور کی نماز گرمیوں میں اتنی دیر سے پڑھو کہ جب سورج ٹھنڈا ہو جائے، تو یہ افضل ٹائم ہے گرمیوں میں زور کی نماز پڑھنے کا. سردیوں میں زور کی نماز جلدی پڑھو، گرمیوں میں زور کی نماز دیر سے پڑھو. کیوں کہ جو یہ گرمی ہے یہ جہنم کا ایک سانس ہے. جسے آپ آج دیکھ رہے ہیں نا کہ جو جہنم ہے، ان جہنم زفرتاً، جہنم نے سانس لیا. اور یہ گرمی جو ہوتی ہے، یہ سردی بھی جہنم کا سانس ہے. زمہریر جو ٹھنڈی جہنم ہے وہ سانس لیتی ہے تو یہ سردی باہر آ جاتی ہے. اور گرمی جو ہے جب جہنم سانس لیتی ہے تو گرمی باہر آتی ہے، اس کے سانس کی وجہ سے یہ گرمی ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ زور ٹھنڈی کر کے پڑھو، اس لیے کہ یہ گرمی شدت الحر من فیح جہنم، کہ یہ جو گرمی کی شدت ہے یہ جہنم کے سانس کی وجہ سے. تو اس لیے عصر کی نماز، زور کی نماز گرمیوں میں دیر سے پڑھنا اور سردیوں میں جلدی پڑھنا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے.
جب نمازوں کے ٹائم کا وقت آئے گا کہ کون سا نماز کا وقت افضل ہے، یہ باب الصلاۃ میں ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ ائمہ کے نزدیک کون سا ٹائم، کون سی نماز کا کون سا ٹائم افضل ہے، یہ اس سیکشن میں آئے گا۔ تو یہاں کیا فرمایا کہ اس نے کہا، مالک نے کہا، اے جبریل میں اس بندے کو تلاش کرنے کے لیے گیا لیکن میں تلاش کیوں نہیں کر سکا؟ جہنم جو تھی وہ اتنی غصے میں تھی، یعنی اتنا اس کا شدت میں اس کو فرشتے بھڑکا رہے تھے، اس کو تیز کر رہے تھے، اور اس کا سانس اور اس کا شور اتنا تھا کہ میں پتھر کو لوہے سے اور لوہے کو پتھر سے ممتاز نہیں کر سکا۔ یعنی مجھے بھی اتنا ہوش نہیں رہا کہ میں دیکھوں کہ جہنم میں پتھر کون سا ہے اور لوہا کون سا ہے، میں اس میں تمیز نہیں کر سکا لوہے اور پتھر میں۔ جب میں ڈر گیا اس جہنم کے اتنی آگ سے، اس کے شور سے، میں اتنا اپسیٹ ہو گیا، اتنا میں کنفیوز ہو گیا کہ میں لوہے کو پتھر سے، پتھر کو لوہے سے جہنم میں ممتاز نہیں کر سکا۔ تو میں اس آدمی کو کیسے تلاش کر سکتا تھا جو جہنم کی گہرائی میں یا حنان و یا منان پکار رہا ہے؟ اس لیے مجھے نہیں پتا وہ کون سا ہے، کہاں ہے جہنم کا۔ یعنی ایسے نہیں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگو، یہ اتنی خطرناک جگہ ہے، ایسا عذاب ہے، ایسی اللہ کا غضب ہے اور اللہ کا غصہ ہے، جہنم کی آگ، جس سے انسان کو ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے۔ فیرجو جبریل علیہ السلام، جبریل امین واپس مالک کی بات سن کر واپس اللہ کی بارگاہ میں آئے، حتیٰ یسیر بین ید عرش الرحمن ساجداً، پھر جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پھر آ کر، جیسے بادشاہوں کی بارگاہ میں آنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو پھر آ کر سجدے میں گر گئے، آ کر سجدے میں گر گئے۔ جب سجدے میں گرے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ارفع راسک یا جبریل، اب اللہ نے پوچھا کہ جبریل جو اب آئے ہیں کیا پیغام لے کے آئے ہیں؟ ہاں جی، جبریل سر اٹھاؤ، ہاں جی، لما لم تجیو بعبدی، میں نے بھیجا تھا کہ اس بندے کو جہنم سے لے کے آؤ جو یا حنان یا منان کہہ رہا ہے، تو اس کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ فیقول، جبریل کہیں گے، یا رب، اے میرے اللہ، ان مالکن یقول ہو، میں نے مالک کو ساری بات بتائی اور تیرا حکم پہنچایا، اور مالک کہتا ہے ان جہنم قد زفرت زفرتن، جہنم نے سانس لیا، جہنم نے اپنی آواز نکالی، یعنی جہنم کو گرم کیا جا رہا تھا، اور جب جہنم نے اپنی آواز نکالی تو میرے اوپر ایسا خوف طاری ہو گیا اور میں ایسا اپسیٹ ہوا کہ لا عارف الحجر من الحدید ولا الحدید من الرجال، میں نہ لوہے کو پتھر سے اور پتھر کو میں لوہے سے، اور یا میں پتھر کو لوہے سے اور لوہے کو بندوں سے جو وہاں قید تھے، میں پتہ ہی نہیں کر سکا، میں اس کو معلوم بھی نہیں کر سکا کہاں ہے۔ یعنی اب مالک کو نہیں پتا کہ وہ بندہ کہاں ہے، جہنم کا اتنا خوف تھا، اتنا روب تھا، اتنا شور تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ اے جبریل جاؤ، میری طرف سے مالک کو یہ کہو، اب مالک کو کہو۔ دیکھو اب اگر مالک کو نہیں ملا تو اب اللہ کا علم دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک کو کہو کہ وہ میرا بندہ، یعنی یہ بھی مطلب اللہ کا کتنا کرم ہے، بندہ جتنا مرضی گناہ گار ہو رہا فرماتا ہے کہ میرا بندہ، کیونکہ اس نے ایک دفعہ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس ایک دفعہ کہنے سے، کلمہ شہادت پڑھنے سے رب کہتا ہے میرا بندہ۔ اس کو کہو مالک کو کہ میرا بندہ، ہاں جی، فی کارن قضا، فی سترن قضا و قضا و فی زاویت قضا و قضا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ مالک کو بھیجا کہ جبریل جاؤ ان کو کہو کہ جو فلانا مصیبت خانہ ہے
ہاں جی، یعنی یہ سیکشن ہے نا کہ کس طرح کے مجرم کس جگہ پہ ہیں. جو فلاں مصیبت خانہ ہے اور اس میں جو مختلف قسم کے مجرم ہیں اور اس کے فلاں قسم کا گناہ جن لوگوں نے کیا ہے، یعنی فلاں قسم کے مجرم جو ہے نا فلاں سیکشن میں ہیں، اور ان میں پھر جو فلاں قسم کا گناہ کرنے والا ہے نا جو ان کا سیکشن ہے اور ان کا جو فلاں ایریا ہے اس کے اندر میرا بندہ ہے. اس کو کتنی نظر ہے رب تعالیٰ کی. اسی لیے تو رب تعالیٰ جو ہے اپنی مخلوق کو نظر کیے ہوئے نا ہر جگہ پہ کہ ہر مخلوق کو جس طرح کی روزی چاہیے ہوتی ہے اس طرح کی وہ روزی دیتا ہے. کوئی مخلوق رب کی کیڑا ہو، مکھی ہو، مچھر ہو، درندہ ہو، پرندہ ہو، چرندہ ہو، انسان ہو، حیوان ہو، درخت ہو، شجر ہو، حجر ہو، پھول ہو، گھاس ہو، یہ سب چیزیں جو بھی مخلوق ہیں ان کو روزی دیتا ہے. جیسی روزی ان کو چاہیے اسی طرح کی روزی دیتا ہے اور بر وقت دیتا ہے. کسی کو بھولتا نہیں ہے، ہر چیز کو روزی دیتا ہے، ہر چیز کو حساب میں رکھتا ہے. تو کیا فرمایا؟ فلاں گہرائی میں جو مصیبت خانہ ہے اس کے اندر جو اس طرح کے مجرم ہیں، ان مجرموں میں جو فلاں قسم کے جرم کرنے والے ہیں اس میں اور اس کے فلاں زاویے میں فلاں سیکشن میں وہ میرا بندہ ہے. اس کو مالک کو جا کر دوزخ کے اس انچارج کو رب فرما رہا ہے کہ فلاں جگہ میں میرا بندہ ہے، اس کو نکال کے لاؤ. اب جبریل دوبارہ جاتے ہیں. اللہ کی قدرت ہے نا، دیکھیے ماشاء اللہ. فَيَدْخُلُ جبریل جبریل جائیں گے گئے فَيُخْبِرُ بِذَلِكَ اس کو خبر دیں گے، مالک کو خبر دیں گے. رب یہ کہتا ہے. اب جبریل کی بات سن کر فَيَدْخُلُ مَالِكٌ اب مالک پھر اس سیکشن میں جائے گا. اب تو جو ہے ان کو ڈائریکشن بتا دی گئی نا، تمام ان کو جو انسٹرکشن بتا دی گئی ہیں. اب مالک ادھر جا رہا ہے. فَيَجِدُهُ اب پا لیا، جب بتایا تو فوراً پا لیا مطروحاً، جیسے کسی کو پھینک دیا جاتا ہے نا اوپر سے. ہاں جی، جب جہنم کا دروازہ کھلے گا نا تو جہنمی کو پھینکیں گے. تو مطروحاً ایک آدمی ایسا لگتا ہے جیسے اوپر سے پھینکا ہوا. کار میں کار کہتے ہیں نا گہرائی میں، جہنم کی گہرائی میں ایک آدمی پھینکا ہوا مل گیا. مطروحاً کیسا ملا؟ مطروحاً ایک آدمی ملا جو پھینکا ہوا ہے. منکوساً یعنی اس کا یہ منکوس ہوتا ہے، اس کا سر جو ہے نا ایسے بالکل نیچے گیا ہوا، سر نیچے گیا ہوا. مشدوداً باندھا ہوا. اس کا سر نیچے تب بھی ہوتا ہے نا جب اس کو باندھ دیا جائے. کیسے؟ ناصیت ہو علاقہ دمئی ہے، اس کی یہ پیشانی جو ہے، یعنی جب اس کو پیشانی کو اس کے قدموں سے باندھ دیا جائے، ہاں جی، تو اب منکوس ہو گیا نا، ایسے نیچے کیا ہوا، دورہ کر کے اس کو نیچے کر دیا گیا. یعنی اس کے سر کو اس کے قدموں سے باندھ دیا گیا، ایسے باندھا ہوا، پیشانی اس کی قدموں کے ساتھ ملی. جب سر اس کے قدموں سے باندھ دیا جائے تو پیشانی قدموں کے ساتھ لگ جائے گی نا. پیشانی اس کے قدموں کی طرف ہے. وَيَدَاهُ إِلَىٰ انہوں کے ہاتھ اس کے ایسے بندھے ہوئے، ہاتھ ایسے بندھے ہوئے، سر جو ہے اس کا قدموں کے ساتھ باندھا ہوا، پیشانی اس کے قدموں کے ساتھ لگ گئی اور اس کو پھینکا ہوا ایسے اوندا جہنم کی گہرائی میں وہ پڑا ہوا ہے. سر نیچے ہے، نہ اوپر دیکھ سکتے، ہاتھ جو بندھے ہوئے، ہاتھ بندھے ہوئے، سر بھی بندھا ہوا قدموں کے ساتھ. نہ دائیں دیکھ سکتا ہے، نہ بائیں دیکھ سکتا ہے، نہ اوپر دیکھ سکتا ہے، نہ نیچے دیکھ سکتا ہے. اب اسی حالت میں پاؤں کے ساتھ اس کے سر بندھے ہوئے ہیں، پیشانی قدموں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہاتھ گردن پر بندھے ہوئے ہیں اور اوندا گرا پڑا ہے جہنم کی گہرائی میں، اور 1000 سال سے پڑا ہوا ہے. اور 1000 سال کون سا ہے؟ آخرت کا سال.
جس میں 50,000 سال کا ایک دن ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور 1000 سال سے وہ اس جہنم میں پڑا ہوا ہے، اور 1000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ اس کو جہنم سے نکالو۔ اور اب بھی حسن بصری کہہ رہے ہیں کہ بڑا خوش قسمت ہے جو 1000 سال کے بعد اس کو نکلنے کا حکم رب تعالیٰ نے دے دیا۔ اور ہاتھ اس کے بندھے ہوئے ہیں، ابھی اس کی حیات ختم نہیں ہوئی، ہاتھ اس کے گردن پہ بندھے ہوئے ہیں۔ وَاجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْحَيَّاتُ، سارے سانپ اس کے اوپر چمٹے ہوئے ہیں، وَالْعَقَارِبُ، بچھو اس کے اوپر چمٹے ہوئے ہیں۔ جہنم کے سانپ، جہنم کے بچھو جو گدوں اور کھچروں اور اونٹوں کے برابر وہ جو اقارب ہیں، ہاں جی، اسکورپین، بچھو اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، کاٹنے کو، ڈنگ مارنے کو، بچھو اور سانپ وہ لگے ہوئے ہیں۔ اور رب نے فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ کر باہر لاؤ۔ تو جو مالک ہے فَيَجْذِبُهُ جَذْبَةً، وہ اس کو ایسے زبردست ہاتھ سے اور طاقت سے اس کو کھینچے گا۔ مالک فرشتہ ہے بڑا پاورفل، وہ ایسے جذبے اور زور سے اور ہمت سے اس آدمی کو اس جہنم کی گہرائی سے کھینچے گا کہ جتنے سانپ اور بچھو ہیں وہ سارے گر جائیں گے۔ حتیٰ تسقط عنہ الحیات والعقارب، جب پہلی دفعہ کھینچے گا نا تو جتنے سانپ اور بچھو اس پر چمٹے ہوئے ہیں نا، وہ جب زور سے کھینچے گا تو سارے سانپ اور بچھو اس سے گر جائیں گے۔ کیوں گریں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ اب اس سے عذاب کو دور کرنا چاہتا ہے۔ جب رب تعالیٰ دور کرنا چاہتا ہے تو حکم دیا فرشتے کو کہ اس کو زور سے پکڑ کر ایسے کھینچ، کیونکہ اس کو پتہ ہے جب زور سے کھینچے گا، جھٹکا دے کر کھینچے گا تو سانپ بھی گر جائیں گے، بچھو بھی گر جائیں گے۔ تو جب فرشتہ کھینچے گا زور سے تو سانپ بھی گر جائیں گے، بچھو بھی گر جائیں گے۔ ثم یجذب جذبۃ اخری، اب دوسری دفعہ، ایک دفعہ تو کھینچے گا تو سانپ بچھو گر جائیں گے، دوسری دفعہ جھٹکا دے گا مالک اس کو، بندے کو اور اوپر کھینچ کے لائے گا اور جذبہ اور جھٹکا زور سے دے گا۔ حتیٰ تنقطع منہ السلاسل والاغلال، تو جتنی اس کی بیڑیاں اور لاک لگے ہوئے ہیں، جو اس کو زنجیر پڑے ہوئے ہیں، ہاں جی، وہ سارے ٹوٹ جائیں گے۔ جب اللہ کا فضل شامل حال ہو تو سانپ بھی گر جائیں گے اور جو زنجیریں وہ بھی ٹوٹ جائیں گے اور سب کو ٹوٹ جائیں گے۔ جب وہ ٹوٹ جائیں گے ثم یخرج من النار، اب اس کو جو ہے نا جہنم سے نکال کر، ہاں جی، نکال دے گا جہنم سے، وہ بندہ نکل آئے گا۔ جب نکل آئے گا فَيُسَيِّرُهُ فِي مَاءِ الْحَيَاةِ، تو جیسے وہ پیچھے سے حدیثوں میں ذکر آ رہا ہے کہ جو نہر حیوان ہے، ہاں جی، جس کو نہر حیوان، ماء حیات جو ہے، جو چشمہ جو ہے، پھر اس میں اس کو پھینک دے گا۔ اب جب اس میں پھینک دے گا، ہاں جی، اور پھر اس کے بعد وَيَدْفَعُ إِلَىٰ جبریل، اب اس کو غسل دے کے تب اس کو کہے گا جبریل یہ تیرا بندہ ہے جس کو تو لینے آیا، اس کو اللہ کی بارگاہ میں لے جا۔ جبریل کے حوالے کرے گا۔ فَيَأْخُذُ، جبریل اس کو پکڑ لے گا، بِنَاصِيَتِهِ، اس کی پیشانی سے، اس کی پیشانی سے پکڑ لے گا۔ پیشانی سے مراد یہ ہے کہ جیسے بھی اللہ کا حکم ہوگا اس آدمی کو جو ہے نا، مطلب کہے گا کہ میرے پیچھے چل، یا اس کو اپنے ساتھ لے کے آئے گا، میرے ساتھ ناصیت پیشانی سے پکڑ کر، وَيَمُدُّهُ مَدًّا، اور اس کو اسی طرح جو ہے نا کھینچ کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا۔ اب جب وہ وہاں سے نکل کر جا رہا ہوگا، فما مر به جبریل ولا ملأ من الملائکۃ الا وهم یقولون، جب جبریل گزریں گے کسی بھی فرشتوں کی جماعت پر، اب راستے میں فرشتے ہوں گے نا، فرشتوں کا گروہ، فرشتوں کی جماعت، جہاں فرشتے بیٹھے ہوں گے، اکٹھے بات کر رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، جب جبریل اس کو لے کر ان فرشتوں کے پاس سے گزریں گے تو وہ فرشتے کیا کہیں گے
اف لحاظ العبد، او دیکھو اس بندے کو، دیکھو اس کا کیا حال ہے عذاب سے، کتنی تکلیفیں اس کو جہنم میں ہوئی ہیں، اف لحاظ العبد، افسوس ہے اس بندے کے لیے، دیکھو اس کو اللہ کا کتنا عذاب پہنچا، یا اللہ اس کو دیکھو۔ یہاں تک کہ اسی طرح جبریل اس کو کھینچ کر حتیٰ یسیرا بین یدے عرش الرحمن ساجدن، اللہ کی بارگاہ میں عرش کے سامنے پھر لے کے چلا جائے گا، تو جبریل وہاں سجدے میں گر جائے گا۔ جب یعنی اللہ کی بارگاہ میں جب بھی جبریل جائے گا، جبریل کا طریقہ یہی ہے کہ بادشاہ رب العلا کی بارگاہ میں جا کر پہلے سجدہ کرتے ہیں، پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ جبریل ہاں بھائی کیا آج کیوں آیا ہے تو، سر اٹھا ذرا مجھے بتا کیوں آیا ہے۔ لیکن جبریل پہلے سے کوئی بات نہیں کرتا، جبریل کا طریقہ یہی ہے کہ جا کر سجدہ کیا، رب نے کہا جبریل سر اٹھا، کیسے آیا، کیا بات ہے، پھر بولتا ہے جبریل، تو فیقول اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا جبریل، اے جبریل سر اٹھا۔ اللہ فرمائے گا، اب وہ بندہ ساتھ ہوگا نا جبریل کے، اب اللہ تعالیٰ جبریل جب سر اٹھائے گا تو بندہ سامنے ہوگا، اب اللہ اس بندے سے پوچھے گا، جبریل کا کام ختم ہو گیا، اب بندے سے پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا عبدی، او میرے بندے، الم اخلق کا بخلق حسن، کیا میں نے تمہیں اچھی شیپ میں، اچھی شکل میں پیدا نہیں کیا تھا؟ ہاں جی، اچھی شیپ میں پیدا نہیں کیا تھا؟ ہاں جی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کیا میں نے تمہیں ساری مخلوق میں اچھی شکل میں پیدا نہیں کیا تھا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کیا میں نے تمہیں بنی آدم کو ساری مخلوق میں تکریم اور عزت نہیں دی تھی؟ ہاں جی، یا جیسے سورہ انفطار میں آتا ہے، کیسے آتا ہے وہ، ما غرک بربک، ہاں یا ایھا الانسان ما غرک بربک، ہاں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فعدلک فسواک، یہ جیسے بھی ہوتا ہے کہ فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ میں نے تمہیں کیسے برابر ہاتھ دیے، سوا کا خلقہ کا، تو میں نے تمہیں پیدا کیا، فعدلک کا برابر پیدا کیا، ہر چیز بڑے نمونے اور طریقے سے پیدا فرمائی، تیری انگلی دیکھیں کتنی اچھی پیدا فرمائی، بازو دونوں یہ نہیں ایک چھوٹا اور ایک بڑا، یہ نہیں کہ ایک پیر چھوٹا ایک بڑا، یہ نہیں کہ ایک پیر ٹیڑھا ایک سیدھا، ایک آنکھ آگے ایک پیچھے، ہاں جی، یعنی میں نے تمہیں کتنی خوبصورت شکل میں پیدا کیا، آنکھیں دونوں برابر، ناک کے نتھرے دونوں برابر، کان دونوں برابر، ہاتھ دونوں برابر، پیر دونوں برابر، چہرہ آگے رکھا، ہاں جی، یہ نہیں کہ کسی نے ٹیڑھا۔ آپ وہ لوگ بھی تو دیکھتے ہو نا جن کو رب تعالیٰ نے کسی وجہ سے اس طرح بنایا کہ لوگ دیکھ کر ڈرتے ہیں، تو رب تعالیٰ فرمایا گیا میرے بندے، الم اخلق کا بخلق حسن، کیا میں نے تمہیں آسن تقویم پیدا نہیں فرمایا؟ پھر فرمائے گا بندہ چپ، پھر کہے گا الم ارسل الیک رسولا، کیا میں نے اپنے نبی رسول تیری ہدایت کے لیے، تیری گائیڈنس کے لیے نہیں بھیجے؟ الم یقرأ علیک کتابی، کیا میرا قرآن، میری کتاب جو ہے تیرے اوپر نہیں پڑھی گئی، قرآن مجید نہیں پڑھا گیا؟ میرے نبیوں نے حدیثیں نہیں سنائی تمہیں؟ علماء نے تمہیں واعظ و نصیحت نہیں کیا؟ الم یأمرک وینہاک، کیا تمہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کہا گیا کہ اچھے کام کر برے سے روک؟ ساری بات جب رب تعالیٰ پوچھے گا نا، حتیٰ یکر اللہ، وہ آگے سے آپ جو 1000 سال کے بعد جہنم سے نکلا ہے نا، اس کا مزاج صاف ہو چکا ہوگا، وہ کہے گا یا رب بالکل ٹھیک فرماتا ہے، تو نے اچھی شکل دی، تو نے رسول بھیجے، تو نے نبی بھیجے، تو نے کتاب بھیجی، تو نے امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، میں بڑا بدبخت تھا،
میں ایسا تھا، میں ویسا تھا. رب تعالیٰ پوچھے گا لما فعلتا کذا و کذا، یہ گناہ کیوں کیا تو نے، یہ میری نافرمانی یہ کیوں کی، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا. رب تعالیٰ سارے پوچھے گا اس سے، ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے. اگر تو مانتا ہے تو پھر یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ برائی کیوں کی، یہ کفر کیوں کیا، یہ گناہ کبیرہ کیوں کیا، یہ نافرمانی کیوں کی. رب تعالیٰ پوچھے گا. بندہ کہے گا یا رب، اے میرے رب، یہی جواب، ظلمت نفسی، میں بس اپنی جان پر ظلم کیا، میں بڑا بدبخت تھا، میں بڑا گناہ گار تھا، میں بڑا بدقسمت تھا، میں بڑا نافرمان تھا. یا اللہ میں بڑا مجرم تھا، میں بڑا بیوقوف تھا، میں بڑا جو بھی اپنے آپ کو برا بھلا کہے گا، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. تو بڑا کریم تھا، تو بڑا رحیم تھا، تو بڑا جو ہے غفور تھا، تیری ساری صفات اچھی تھی، بس میں ہی بدبخت تھا، میں ہی ظالم تھا. حتیٰ بقیت فی النار، حتیٰ بقیت فی النار قضا و قضا خریفن، میں ظالم تھا، اپنی جان پر میں نے ظلم کیا، یہاں تک کہ میں دوزخ میں اس طرح جلتا رہا، اتنے سال جلتا رہا، اتنے ظلم و ستم، اتنے میں گناہ، اتنے سزا بھگتتا رہا. اپنی ساری تفصیل میں بتائے گا. میں نے ظلم کیا تو میں نے اتنے سال کیوں وہاں گزارتا، اگر ظلم نہ کرتا تو. میں نے ظلم کیا، میں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، مجھے یہاں اتنا ظلم، اتنی میرے گناہ پر مجھے سزا ملی، اتنا میں پریشان رہا یا اللہ. لیکن ایک بات تو ہے میرے اللہ، لا مقتا رجائی من کا، میں نے تو اس سے امید نہیں توڑی. میں تمہیں یا حنان یا منان کہتا رہا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں ظالم ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں نے گناہ کیا، لیکن میں تیری رحمت سے نا امید نہیں رہا. یہ اصل کی ہے کہ انسان جو ہے گناہ کرے، جو بھی کرے، لیکن اللہ کو، آپ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. کہتا میں تیری نا امید نہیں رہا، میں تیری رحمت سے. یا رب دعوتوں کا بالحنان والمنان، میں تمہیں یا حنان یا منان تو پکارتا رہا تھا، میں تمہیں یا حنان یا منان پکارتا رہا، یہاں تک کہ تو نے مجھے نکال لیا اپنے فضل سے. ہاں جی، اور فرحمنی برحمتک، تو نے مجھے نکالا اپنے فضل سے. بس اب جو ہے نا اپنی رحمت کر اور اپنی رحمت سے میرے اوپر رحم فرما، مجھے رحم فرما یا اللہ. اب مجھے نہ بھیج کسی غلط جگہ پر. مجھے اللہ فرمائے گا اشہدو، او میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، بانی رحمت ہو، یہ بندہ اب بھی میری رحمت کا اقرار کر رہا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے، اس کو میں نے اپنی رحمت کے حوالے کر دیا، اس کو میں نے بخش دیا اور میں نے اس پر رحم کر دیا. کتنی خوبصورت حدیث ہے. تو یہ مطلب کیا کہ آدمی صرف کوئی نیکی نہ ہو، صرف شہادت ہو اور کلمہ ایمان صحیح ہو، تو چاہے 1000 سال. اب یہ دیکھو، یہ واحد شخص ہے جو سب سے آخر جہنم سے نکلے گا، اور 1000 سال رہنے کے بعد یہ جہنم سے نکلے گا. یہ آخری شخص ہے. تو اسی طرح ایک حدیث پاک آتی ہے کہ سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا؟ جہنم میں سب سے پہلے وہ عورت جائے گی جس نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرایا. وہ سٹوری آتی ہے نا ان کی، یحییٰ علیہ السلام کو، وہ جو بادشاہ کنگ تھا جس کے لیے حضرت یحییٰ روکتے تھے کہ اس کے ساتھ تیرا نکاح جائز نہیں ہے، اور وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا، جو اس کی کزن تھی یا جو بھی تھی. اس شریعت میں اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں تھا، اور وہ کرنا چاہتا تھا، دونوں کرنا چاہتے تھے، آپ منع کرتے تھے. تو اس عورت نے کہا کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو رستے سے ہٹا دیں. تو اس عورت نے یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرایا یا کیا. سب سے پہلے جہنم میں وہ جائے گی، اور اس نے 70 نبیوں کو قتل کیا تھا. 70 نبیوں کو اس نے قتل کیا تھا. وہ جہنم میں سب سے پہلے جائے گی. اور اسکیل یا سلومی اس کا نام ہے، اور تورات انجیل میں بھی ان کا نام آتا ہے. اور جو ہے نا جو سب سے آخر جہنم سے نکلے گا وہ یہ حناد شخص ہوگا. ادھر اس عورت کا نام ربہ لکھا ہے. ربہ کئی نام اس کے ہیں. ربہ نام اس کا ہے، اسکیل نام اس کا ہے، اور جو انجیل میں اس کا نام سلومی ہے، اور تورات میں اس کا نام مقاتلۃ الانبیاء ہے. 4 نام.
جی پڑھیں جی آپ، باب تو ختم کرنا ہے نا، باب ختم کرنا کیونکہ کتاب علم میں آگے آ رہا ہے. جی ابو حنیفة عن محمد بن منصور بن ابی سلیمان البلخی ومحمد بن عیسیٰ ویزید الطوسی عن القاسم بن امیۃ الحداء العدوی عن نوح بن قیس عن یزید الرقاشی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم قال قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن تشفع یوم القیامة قال لأہل الکبائر وأہل العظائم وأہل الدماء. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہاں جی، آپ نے جو باب باندھا امام صاحب نے، اس کے اندر تھا کہ جو کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. دوسرا آپ نے اس باب میں یہ جو اس کا مضمون باندھا تھا وہ یہ تھا کہ شفاعت، نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت. یہ بھی سب سے بڑی اہم حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں جی، کہتے ہیں کہ قلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن تشفع یوم القیامت، آپ قیامت کے دن کس کی شفاعت کریں گے؟ ہم نے کہا آپ قیامت کے دن کس کی شفاعت کریں گے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ قال لأہل الکبائر وأہل العظائم وأہل الدماء، ہم شفاعت کریں گے جس کے سب سے بڑے گناہ ہوں گے، ہم ان کی شفاعت کریں گے. ہاں جی، وہ اہل العظائم، اور جن کے بڑے گناہ، عظائم بھی کبائر کی طرح ہیں، جیسے کبائر بڑے گناہ ہیں، عظائم بڑے گناہ ہیں، ہم ان کی کریں گے. اہل الدماء، اور جو اہل الدماء ہیں یعنی یہ جو لوگوں کے قاتل ہیں، ہم ان کی بھی شفاعت کریں گے. اب یہ دیکھیں تین لفظ فرمائے. ایک تو یہ کہ میں کبائر والوں کی کروں گا، اور جو ہے عزائم، اہل عزائم کی کروں گا، اور اہل دماء کی کروں گا. اب اس کی جو وضاحت ہے نا، بڑی علماء نے بڑی کی ہے. ایک تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی جو حدیث ہے، آپ اس کو نہ بھولیے. آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن جو میری امت میں کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں ان کی شفاعت میں کروں گا. تو اس میں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی بغیر توبہ کے معافی نہیں ہوگی، بغیر توبہ کے بعد، یہ ٹھیک ہے توبہ کے بعد معافی نہیں ہوگی اگر حضور شفاعت نہ فرمائے تو. لیکن اگر حضور شفاعت کر دیں پھر توبہ کو کرے یا نہ کرے، کیونکہ توبہ کرنے سے لیٹ سے کہ ایک آدمی ہے جس کے گناہ کبیرہ ہیں، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور توبہ اس کی قبول ہو جاتی ہے تو پھر تو شفاعت کی ضرورت ہی نہیں. سمجھے میری بات؟ اور اگر ایک آدمی توبہ نہیں کرتا، بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، اس کی بخشش دو طریقے سے ہو سکتی ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور کہے کہ ٹھیک ہے اس نے توبہ نہیں کی، میرا بندہ ہے، مجھے اختیار ہے، میں اس کو معاف کر رہا ہوں. کسی کو اعتراض ہے؟ دوسرا، نبی کریم علیہ السلام کہے کہ یا اللہ یہ میرا امتی ہے، اس سے گناہ ہو گیا، میرا امتی ہے، معاف فرما دے، اور اللہ حضور کی شفاعت کو قبول فرما لے. کسی کو اعتراض ہے؟ تو لوگوں کو ایسے پیٹ میں درد اٹھتا رہتا ہے کہ آدمی جو ہے نا اس نے توبہ نہیں کی تو کہتے ہیں کہ حضور شفاعت کیسے کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ آپ نے جب فرما دیا کہ میری شفاعت اہل کبائر کے لیے ہے، ہاں جی، تو آپ نے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی معافی کرنے کے بجائے مچھر مارا نے مکھی ماری ہے. آپ نے تو فرمایا میں تو اہل کبائر کی شفاعت کروں گا جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. ہاں جی، اور گناہ کبیرہ جو ہے نا اس کی شفاعت جو ہے گناہ کبیرہ والوں کی، یہ قرآن سے ثابت ہے. کہ قرآن بھی نے فرمایا نا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، وہ تو کلیئر ہے نا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، جس نے شرک نہیں کیا. اب آپ گناہ گنتے جاؤ، جتنے مرضی کو گناہ کریں، اگر رب تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر دے تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟ یا حضور ان کی شفاعت فرما دیں، شرک کے علاوہ جتنے مرضی گناہ ہیں گناہ معاف ہو جائیں گے. اور وہ آپ نے سنا ابو درداء کی حدیث کہ آپ نے فرمایا اے ابو درداء، جس نے شہادت پڑھ لی، 2 شہادتیں جس نے پڑھ لی اس کی بخشش ہے. اس نے حضرت ابو درداء نے کیا کہا؟ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ،
3 دفعہ انہوں نے یہ کہا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ چاہے ابو الدرداء کا ناک غبار آلود ہو جائے، یعنی جتنا مرضی ذلیل ہو جائے، شور مچاتا رہے، رب ان کو بھی معاف کر دے گا۔ تو اب پیچھے کیا رہ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو معاف فرما دے تو کسی کو کوئی اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، یہ جو فرمایا نا اہل الکبائر اہل العزائم، یہ دونوں سیم لفظ ہیں، کبائر بھی اور عزائم بھی۔ اس کا علماء نے یہاں ذکر کیا تھا اپنے وضاحت میں حدیث کی شرح میں کہ یا تو یہ تعمیم بعد تخصیص ہے یا تخصیص بعد تعمیم ہے، یعنی اہل کبائر سے مراد ہے ہر بڑے گناہ، سمجھ آئی نا، ہر اہل کبائر سے مراد ہے ہر بڑے گناہ، اور اہل عزائم سے مراد پھر ان کی تفصیل ہے۔ اہل کبائر میں جب یہ کہہ دیا، ادھر میری طرف دیکھو، اہل کبائر سے اب دیکھ دیا کہ ہر بڑے گناہ، ٹھیک ہے نا، اب اس میں وضاحت نہیں ذکر کی، ہر بڑے گناہ کہہ دیا، یہ اہل کبائر آ گیا۔ مثال دے رہا ہوں، اہل عزائم سے پھر اس کا گننا شروع کیا، قتل کر دیا کسی نے زنا کیا، کسی نے چوری کی، کس نے ماں باپ کی توہین کی، کسی نے جو ہے نا لوتی عمل کیا، یہ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں نا پھر اس کی تفصیل ذکر کر دی۔ یہ ہے کہ پہلے جو ہے مجمل ذکر کیا، بعد میں اس کی تفصیل ذکر کر دی، یا تعمیم بعد تخصیص ہو جائے، یعنی مراد وہی ہے لیکن ایک میں وضاحت ہے دوسرے میں وضاحت نہیں ہے، مقصد ایک ہی ہے کہ گناہ کبیرہ، بڑے سے بڑے گناہ جتنے بھی ہو سکتے ہیں نا وہ انسان کرے تو نبی کریم علیہ السلام جب امت کی بخشش کے لیے شفاعت فرمائیں گے تو پھر سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر جو ہے نا آپ نے فرمایا کہ جب آپ سے پوچھا گیا نا کہ آپ کی شفاعت کریں گے تو فرمایا، علماء نے لکھا کہ 5 قسم کے شفعاء ہوں گے جو شفاعت کریں گے۔ کیا؟ قرآن شفاعت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ رمضان میں سارے مولوی دیوبندی سنی وہابی سارے نہیں کہتے، وہ حدیث جو ہے کہ قرآن شفاعت کرے گا۔ ہاں جی، قرآن کہے گا یا اللہ قد منا تو میں نے اس آدمی کو روکا سونے سے، ہاں جی، کھانے پینے سے، بیٹھنے سے، یہ تراویح پڑھتا تھا، قرآن سنتا تھا، یا اللہ اگر میں تیرا قرآن ہوں تو اس کی شفاعت فرما دے۔ ہاں جی، فیشفعان کا لفظ ہوتا ہے، رمضان اور قرآن، فیشفعان، دونوں کی شفاعت اللہ قبول فرمائے گا۔ تو فرمایا قرآن شفاعت کرے گا۔ ہاں جی، رحم جو ہے صلہ رحمی کرنے والے جو ہے وہ شفاعت کرے گا، امانت جو ہے وہ شفاعت کرے گا، وَنَبِيُّكُمْ، اور تمہارے نبی شفاعت کریں گے۔ ہاں جی، وَأَهْلُ بَيْتِهِ، اور اہل بیت شفاعت کریں گے۔ تو یہ 5 شفاعت کریں گے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی انس حضرت انس سے مرفوع حدیث ہے، شفاعتی لامتی من احب اہل بیتی، جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سمجھ آئے نہیں؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعملی ولا تتکلی فإن شفاعتی للہالکین من امتی، میری امت میں سے جو ہلاک ہونے والا ہے، گناہ گار ہے، جس نے بڑے بڑے گناہ کیے، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ شفاعتی لذنوب من امتی وان زنا وان سرق وان زنا اللہ رغم انف ابی الدرداء، یہ نیچے حدیث آئی کہ ابو الدرداء کا چاہے جس طرح میں مرضی ذلیل و خوار ہو یا ناک غبار آلود ہو، اللہ تعالیٰ میرے امتی کو بخش دے گا، شفاعت میری ان کے لیے ہوگی اور ان کی گناہ بخشے جائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت جو ہے اس کی 10 قسمیں ہیں، اور اس میں بھی مذکور ہے کہ آپ شفاعت کریں گے، باقاعدہ تفصیل کے ساتھ آئی۔ ان میں ایک قسم شفاعت کی ہے جس کے معتزلہ قائل ہے، باقیوں کے قائل نہیں۔ معتزلہ ایک قسم کی شفاعت کے قائل ہے، اور وہ کون سی کے قائل ہیں؟ وہ قائل ہیں کہ جب جنت میں حضور شفاعت کریں گے تو لوگوں کے درجات بلند ہوں گے، مطلب یہ پہلے اور رینک تھا اب اور رینک ہو جائے گا، تو وہ اس رینک کے جو ہے نا کہ صرف جنت میں درجات بلند ہوں گے۔ یہ قسم کی جو شفاعت ہے نا، معتزلہ صرف اس ایک شفاعت کے قائل ہیں، باقی 11 کے قائل نہیں ہیں۔ اہل سنت و جماعت 12 قسم کی شفاعت کے قائل ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی وقت آگے تو اس کی تفصیل پھر بیان کروں گا۔ اب کیا کریں، ہمارا وقت ہمیشہ تنگ ہو جاتا ہے،
اور آپ لوگوں کو جلدی ہوتی ہے. ایک حدیث پڑھیں تاکہ باب ختم ہو. حماد عن ابي حنيفه رضي الله تعالى عنه عن اسماعيل بن ابي خالد وبيان بن بشر عن قيس بن ابي حازم قال سمعت جرير بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فانظروا الا تغلبوا في صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال حماد يعني الغدوة والعشية. غدوة والعشية. حضرت حماد اپنے باپ امام صاحب سے روایت کرتے ہیں اور امام صاحب حضرت اسماعیل بن ابی خالد سے اور بیان بن بشر سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے حضرت قیس بن ابی حازم سے روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے جریر بن عبداللہ سے سنا رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن بندے اللہ کا دیدار کریں گے. قیامت کے دن بندے اللہ کا دیدار کریں گے، یہ اس بارے میں ہے. قال نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انکم سترون، تم بے شک ان قریب اپنے رب کو دیکھو گے قیامت کے دن. کیسے دیکھو گے؟ کما ترونا، جیسے تم اس چاند کو دیکھتے ہو 14ویں کی رات کو. صحابہ نے پوچھا نا ایک دن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کا دیدار کریں گے؟ تو آپ 14ویں رات کو باہر نکلے اور چاند چمک رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس چاند کو دیکھتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں. فرمایا تمہاری آنکھوں کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی. فرمایا چاند کو اچھی طرح دیکھ رہے ہو؟ کہ دیکھ رہے ہیں. آنکھوں کو کوئی پریشانی، کوئی تکلیف؟ کہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں. فرمایا جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو اور تمہیں دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے اور تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی. لا تضامون، تم کوئی بالکل تکلیف محسوس نہیں کرو گے. اس کے دو مفہوم ہوتے ہیں. ایک کہا لا تضاہون بھی آتا ہے، لا تضامون کا بھی. دو الفاظ آتے ہیں حدیث کی، لا تضاہون لا تضامون. مفہوم کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے کہ جب تم چاند کو دیکھتے ہو تو یہ کتنی پیاری روشنی ہے جو آنکھوں کو تکلیف نہیں دیتی، تو تم تکلیف محسوس نہیں کرو گے. دوسری بات یہ ہے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں نا چاند کو تو بھیڑ ہوتی ہے، تو کبھی کبھی لوگ بھیڑ میں زیادہ لوگ دیکھنے کے لیے آ جائیں تو لوگوں کو بھیڑ میں تکلیف ہوتی ہے. فرمایا تمہیں بھیڑ بھی نہیں لگے گی. جب قیامت کے دن رب کو دیکھو گے تو یہ جو دنیا میں تصور ہے کہ چاند دیکھنے کے لیے جگہ تھوڑی ہو، آدمی زیادہ ہو، تو بھیڑ میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے. قیامت کے دن رب کو دیکھنے میں نہ بھیڑ کی تکلیف ہوگی نہ آنکھوں کو تکلیف ہوگی. تم ایسے دیکھو گے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو اور آنکھ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اسی طرح تم رب کو دیکھو گے. لا تضامون فی رؤیتہ، دیکھنے میں. فانظروا، لیکن آپ نے ایک ہدایت فرمائی اپنی امت کو. فرمایا اگر رب کو دیکھنا ہے نا، اگر رب کو دیکھنا ہے تو پھر ایک کام کر لو. وہ کیا؟ فانظروا، دیکھو اپنے آپ کو، یعنی غور کرو، متوجہ ہو جاؤ، کیئرفل ہو جاؤ. یہ مطلب اس کا معنی مرادی ہے. فانظروا کا مطلب ہے دیکھو، لیکن معنی مرادی کیا ہے؟ کہ ذرا غور کرو، متوجہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. پھر ایک کام کرو، ہاں جی، کیئرفل ہو جاؤ. کیا؟ کہ اللہ تغلبوا فی صلاۃ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها. جو نمازیں طلوع شمس سے پہلے آتی ہیں، فجر، اور جو نمازیں غروب سے پہلے آتی ہیں، عصر اور ظہر، ان پر لا تغلبوا، شیطان کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دو، یعنی مغلوب نہ ہو جاؤ. مغلوب کیا کہ فجر کو تمہیں نیند پیاری ہو جائے اور تم سو جاؤ اور تم نماز کی پرواہ نہ کرو اور سوئے رہو، شیطان کے وسوسے میں، یہ شیطان کے غلبے میں سوئے رہو اور تمہیں فجر کی نماز ضائع کر دو. اور ظہر کی نماز
تم اپنی جاب کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، سفر میں، اور اس بات میں زور کی نماز کو اہمیت نہ دو کہ جی ہم زور پڑھیں گے تو جاب والا تنگ کرے گا، جی نماز پڑھیں گے تو یہ کاروبار رہ جائے گا، نماز پڑھیں گے تو ہمارا یہ کام رہ جائے گا، تو زور کی نماز، عصر کی نماز کہ گھر آنے کا وقت ہے تو اگر رستے پڑھیں گے تو لیٹ گھر پہنچیں گے، کاروبار ٹھپ کرنے کا، حساب کتاب کرنے کا، دکان بند کرنے کا، مال و دولت جو ہے اس کو اکٹھا کرنے کا، جانور باندھنے کا، یا جلدی جانے کا، یا سامان، اس کی وجہ سے عصر کی نماز رہ جائے۔ اگر تم زور اور عصر کی نماز ضائع کر دو یا فجر کی نماز ضائع کر دو، پھر اللہ کو دیکھنے والی بات بھول جاؤ۔ دو کام تم کر لو، فجر کی نماز کا خیال رکھ لو اور زور اور عصر کی نماز کا خیال رکھ لو، مغلوب نہ ہو۔ حجی حماد کہتے ہیں یعنی غدوۃ والعشی، غدوہ مطلب فجر اور عشی مطلب جو آفٹرنون کی نمازیں ہیں، ان کا تم خیال کر لو تو پھر تم جو ہے نا کسی قسم کی تم کو خدا کے دیکھنے میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ سمجھ آئی نا؟ باقی اس میں بہت ساری حدیثیں آتی ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے کہ جی مرد دیکھ سکیں گے، عورتیں نہیں دیکھ سکیں گے رب کو، تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کیوں کہ مرد دیکھنے میں، اگر وہ مرد جو مرد تو بن گئے لیکن ان کی کوئی حالت کوئی نہیں، ہاں جی حضرت مائی صاحبہ یا صحابیات کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے، وہ مرد تو رب کو دیکھیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ اور خدیجۃ الکبریٰ اور فاطمہ الزہرا جیسی ہستیاں نہ دیکھیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو یہ حدیث صحیح نہیں۔ اسی طرح جو ہے جنات، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی نہیں دیکھ سکیں گے، فرشتے بھی نہیں دیکھ سکیں گے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ فرمایا فرشتے بھی دیکھیں گے، جن بھی دیکھیں گے، مسلمان مرد بھی دیکھیں گے، عورتیں بھی دیکھیں گے۔ پھر انہوں نے جواب دیا یہاں علماء نے کہ فلاسفہ کے اقوال کا، فلاسفہ کہیں گے کہ یہ رب کو کیسے دیکھ سکیں گے، وہ عقلی دلال دیتے ہیں کہ رب کو اگر دیکھیں گے تو جہت ثابت ہوگی، اس کا جسم ثابت ہوگا، کہ جب آنکھ جو ہے احاطہ کرے گی کسی چیز کا، جب رب کو آنکھ دیکھے گی تو فلاسفہ کہتے ہیں نا وہ جسم ہوگا جس پر آنکھ لگے گی، اس کی ایک حد ہوگی، یعنی اس کی لمٹ ہوگی جس کو آنکھ دیکھے گی، ہاں جی، یا ایک مادی آنکھ جو ہے یہ کیسے رب کا دیدار کرے گی؟ یہ تو امپاسبل ہے۔ ہاں جی، اس کا جواب مختصر سوال، مختصر جواب یہ ہے کہ جب رب تعالیٰ چاہے کہ میری دیدار ہو تو رب تعالیٰ مادی چیز کے اندر وہ قوت پیدا فرما دیتا ہے کہ جس سے وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جائے۔ جب رب کو آپ قادر مانتے ہو، جب رب کہتا ہے قرآن میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ قیامت کے دن کچھ آنکھیں وہ ہوں گی، کچھ چہرے چمکدار ہوں گے اور وہ چمک رہے ہوں گے اور وہ رب کو دیکھ رہے ہوں گے، جب رب نے قرآن میں فرما دیا تو وہ توفیق بھی دے دے گا، اس مادی آنکھ میں وہ قوت اور طاقت بھی پیدا فرما دے گا، تو جب وہ قادر ہے ہر چیز پر تو اپنا دیدار بھی کرا دے گا۔ اب تم ایسے ڈکوسلے اور تم ایسی باتیں کیے جا رہے ہو کہ جی یہ فلاسفہ والی باتیں تم کر رہے ہو، جی یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، یہ تو امپاسبل ہے، یہ امپاسبل ہے۔ عقل کو تم دخل دیتے ہو، عقل کو دخل دو گے تو شریعت پر کیسے عمل ہوگے، یقین کیسے کرو گے ان باتوں کا؟ اس لیے یہ یقین کر لو کہ رب جب کسی چیز کے اندر طاقت پیدا فرما دے گا تو وہ چیز ہو کر رہے گی۔ رب نے قرآن میں فرما دیا تو وہ اس کے اندر وہ استعداد بھی پیدا فرما دے گا، لہٰذا لوگ قیامت کے دن رب کا دیدار کریں گے۔ یہ تھا آج کا درس انشاءاللہ العزیز، اور آئندہ انشاءاللہ مسند کا کتاب الایمان ختم ہو کر اب کتاب العلم انشاءاللہ شروع ہوگا۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔